اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت دنیاوی ممتا سے 70 گنا زیادہ ہے، تب ہی وہ ان کی رہنمائی کے لیے گاہے بگاہے نبیوں کو مبعوث کرتا رہا ہے۔ جب جب انسان نے اندھیروں کی طرف سفر شروع کیا تب تب اپنا نور اس نے دنیا میں بھیجا۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم جس پر اللہ نے اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کر دی، مگر افسوس کہ یہ قوم لالچ، طمع اور گمراہی سے خود کو نہ بچا سکی۔ ایسے میں ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور یہ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے بادشاہت اور نبوت ایک ساتھ عطا کی۔ نہ صرف یہ بلکہ ان پر پرندوں کی زبان کو بھی آسان کر دیا اور آپ علیہ السلام کے سامنے پتھروں کو بھی زبان عطا کر دی۔ سبحان اللہ! تو کون ہے جو سبق حاصل کرے؟ طالوت اور جالوت سے مقابلہ کرنے والے نبی کا احوال۔ گرمیوں کے دن تھے، دن بھر ایسی چمکیلی دھوپ نکل رہی تھی کہ آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ ہوا کے گرم جھکڑ اس طرح چل رہے تھے جیسے دوزخ کا دروازہ کھل گیا ہو۔ بیت لحم کے رہنے والوں نے ایسی گرمی سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن یہ بھی عجیب ماجرا ہوا کہ جیسے ہی دوپہر ڈھلی اور شام کی آمد ہوئی، ہوا میں ایسی ہنکی آ گئی جیسے سردیوں کا موسم آ گیا ہو۔ دھوپ ابھی پوری طرح ڈھلی نہیں تھی، لیکن حدت غائب ہو گئی تھی۔ ہوا اتنی نرمی سے چل رہی تھی جیسے صحرا باغ بن گیا ہو۔ حضرت عیشیٰ نے بڑھاپے کی وجہ سے گھر سے نکلنا بالکل ہی ترک کر دیا تھا، لیکن اس وقت موسم نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ گھر میں دل گھبرانے لگا۔ ایسی ترنگ آئی کہ باہر نکل آئے۔ ارد گرد کے گھروں سے دوسرے لوگ بھی موسم سے لطف اندوز ہونے باہر آ گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے دیکھ کر ان کے پاس چلے آئے۔ اس وقت موسم کی تبدیلی کے سوا کسی کے پاس کوئی موضوع ہی نہیں تھا۔ سبب کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تعجب سب کر رہے تھے۔ عیشیٰ، تم نے تو بیت لحم میں طویل عرصہ گزارا ہے، تمہیں یاد ہے کبھی ایسا ہوا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ موسم تو اپنے وقت پر بدلتے ہیں۔ ہاں، ایک مرتبہ یاد ہے، وہ بھی میں نے دیکھا نہیں صرف سنا تھا۔ شموئیل نبی پہلی مرتبہ یروشلم میں داخل ہوئے تھے تو ان کے استقبال کے لیے گرمیوں میں سرد ہوائیں چلی تھی۔ اب تو سنا ہے وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اپنے شہر راما سے کم ہی نکلتے ہیں۔ ہاں، سنا تو یہی ہے۔ کیا خبر اسرائیلیوں میں کوئی اور نبی پیدا ہوا ہو، یہ ہوائیں اس کا استقبال کر رہی ہوں، یا خدا بہتر جانتا ہے کوئی اور بات ہو۔ چند لوگ اور جمع ہو گئے تھے۔ ان کے سوالات سے حضرت عیشیٰ کا دم الجھنے لگا تھا۔ مسلسل گوشہ نشینی نے انہیں مردم بیزار بنا دیا تھا۔ اس وقت بھی وہ چاہتے تھے تنہا ہو جائیں۔ پہلے انہوں نے سوچا گھر چلے جائیں، لیکن موسم انہیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا یا کوئی اور بات ظہور میں آنے والی تھی۔ وہ ان لوگوں سے پیچھا چھڑا کر کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ کھیتوں سے ذرا ہٹ کر زیتون اور انجیر کے درخت ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ وہ کھیتوں کے اندر سے ہوتے ہوئے ان درختوں کی طرف چلنے لگے۔ درختوں کے قریب پہنچ کر انہوں نے کھیتوں کی طرف مڑ کر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بستی کی طرف سے کوئی گدھے پر سوار چلا آ رہا ہے۔ آج دن میں گرمی اتنی تھی کہ کوئی بھی کھیتوں میں کام کرنے نہیں آیا تھا۔ انہیں تعجب ہوا کہ یہ کون ہے جو اس طرف چلا آ رہا ہے۔ پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن بھی ہو گئے کہ ان کی طرح کوئی اور بھی سیر کے لیے نکلا ہوگا۔ وہ پھر چلنے لگے۔ غیر شعوری طور پر انہوں نے پھر مڑ کر دیکھا۔ اس مرتبہ انہوں نے اس گدھے سوار کو پہچاننے میں دیر نہیں لگائی۔ یہ ان کا بڑا بیٹا الباب تھا جو ہاتھ کے اشارے سے انہیں بلا رہا تھا۔ وہ رک گئے اور اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ قریب آیا تو بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ابا جان، آپ نے کچھ سنا؟ برکتوں کا نزول ہوا ہے۔ شموئیل نبی بیت لحم آئے ہیں اور ہمارے گھر اترے ہیں۔ کیا کہا تم نے؟ ہمارے گھر اترے ہیں؟ ہاں، اور مجھے بھیجا بھی انہوں نے ہی ہے کہ میں آپ کو بلا کر لاؤں۔ پوری بستی میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ہر شخص کو تعجب ہو رہا ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں، ہمارے گھر کیوں اترے ہیں۔ الباب بات تو فکر کی ہے، وہ راما سے یہاں تک سفر کر کے آئے ہیں، ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ پھر وہ کچھ سوچنے لگے۔ الباب، وہ قاضی بھی تو ہیں، کوئی مقدمہ پیش ہوا ہوگا، اس کی تحقیق کے لیے آئے ہوں گے۔ بستی میں بہت سے لوگ لین دین میں گھپلے کرتے رہتے ہیں، ان کی شکایت پہنچی ہوگی۔ بہرحال چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ بیٹے کے ساتھ گدھے پر سوار ہو گئے۔ گھر کے قریب پہنچے تو بزرگوں کو جمع دیکھا، لیکن اس حال میں کہ سب کے سب تھر تھر کانپ رہے تھے۔
शमूएल नबी का आना कोई आम बात नहीं था। सब डर रहे थे कि इनके गुनाहों पर सजा मिलने का वक्त आ गया है। शमूएल नबी इसलिए यहाँ आए हैं। हजरत ईशा को देखा तो सबकी हिम्मत बंधी। चंद बुजुर्ग हजरत ईशा के साथ शमूएल नबी के पास पहुंचे। हजरत, हम बहुत गुनहगार लोग हैं। अगर खुदावंद हमसे नाराज है और हमें सजा देने का इरादा कर चुका है तो हम आपसे पनाह के तालिब हैं। आप खुदा से हमारी सिफारिश करें। मुझे किसी से कोई गरज नहीं। मैं तो यहाँ खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाने आया हूँ। देखते नहीं कि मेरे साथ एक बच्चिया भी है। मैं खुली जगह में इसकी कुर्बानी करूंगा। तुम लोगों पर खुदा की खास बरकत है कि तुम सब इस कुर्बानी की दावत में शरीक होगे। अब अपने अपने घरों को जाओ और पाक साफ होकर दावत में शरीक हो जाना। अब मुझे अकेला छोड़ दो। लोग खुशी खुशी अपने अपने घरों को रवाना हो गए। शमूएल नबी ने हजरत ईशा से कहा कि वो दरवाजा अंदर से बंद कर लें। उन्होंने तामील की। कमरे में इन दोनों के सिवा अब कोई नहीं रह गया था। ईशा, मेरी बात गौर से सुनना। आपसे खुदा बातें करता है, मैं आपकी बातें क्यों ना सुनूं? मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, मैं खुदा के हुक्म पर आया हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं तुझे बैत लहमी ईशा के पास भेजता हूँ। मेरे लिए शुक्र का मुकाम है। ये नहीं पूछोगे कि क्यों भेजा है। मेरी क्या मजाल कि मैं खुदा से सवाल जवाब करूं। इसराइल के बादशाह तालूत की बादशाहत चाक कर दी गई है। खुदा मुझसे यूं हम कलाम हुआ कि उसने तेरे बेटों में से एक को बादशाहत के लिए चुना है। अब तू अपने बेटों को मेरे सामने ले आ ताकि मैं इस होने वाले बादशाह का मसाह करूं। लेकिन खबरदार, जब तक तालूत तहत पर है किसी के सामने इसका चर्चा मत करना। बस यही कहना कि शमूएल नबी यहाँ कुर्बानी करने आए थे। ए पाक नबी, मेरे तो कई लड़के हैं, बादशाहत किसके हिस्से में आएगी? खुदावंद मुझे खुदागा कर देगा। बस तू अपने लड़कों को एक एक करके मेरे सामने ला। सबसे पहले अलबाब सामने आया। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर सोचा, खुदा का ममसूख इसके सामने है, लेकिन खुदा की रजा लेनी जरूरी थी। खुदा हम कलाम हुआ, तो इसके चेहरे और इसके कद की बुलंदी को मत देख, इसलिए कि मैंने इसे नापसंद किया है। क्योंकि खुदा इंसान के मानित नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहरी सूरत को देखता है और खुदावंद दिल पर नजर रखता है। हजरत ईशा ने दूसरे बेटे अब नीद अब को बुलाया और उसे हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के सामने से निकाला। खुदावंद ने उसे भी नहीं चुना। फिर समा सामने आया। खुदा ने उसको भी रद्द कर दिया। एक एक करके 7 बेटे सामने आ गए। हजरत शमूएल सख्त हरासा थे। खुदा की जानिब से आने वाली वही गलत नहीं हो सकती थी, लेकिन वो ये भी देख रहे थे कि सबको रद्द कर दिया गया है। क्या तेरे सब लड़के यही हैं? हजरत शमूएल ने पूछा। घर में ये 7 ही थे। मेरे 8 बेटे हैं। सबसे छोटा अभी बाहर है। वो भेड़ बकरियां चराने जाता है और अक्सर अंधेरा होने पर ही लौटता है। तूने ये बात क्यों छुपाई? वो भी छोटा है, बुजुर्गी की बातों से उसे क्या सरोकार। जो खुदा देखता है हमारी नजरों से अक्सर ओझल रहता है। उसे जल्द बुला भेज। जब तक वो नहीं आ जाता हम में से कोई भी खाने पर नहीं बैठेगा। उन्हें लगा कि हजरत शमूएल इस बात पर खफा हैं कि उन्होंने 8 बेटों की जगह 7 बेटे क्यों जाहिर किए। उन्होंने अपने नवासे युआब को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए दौड़ा दिया। युआब अभी छोटा था और नहीं जानता था कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। वो तो बस ये जानता था कि उसे अपने मामू को बुलाकर लाना है। वो इस तरफ भागे जा रहा था जिस रास्ते पर उसे उम्मीद थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वापस आ रहे होंगे। अभी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उसे नजर नहीं आए थे कि इनके बरबत से फूटने वाले नगमे से सुनाई दिए। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाह में ठहराता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास बिठाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। युआब जहां था वहीं रुक गया। इस नगमे का मतलब ही ये था कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर की तरफ वापस आ रहे हैं। वो जब भी घर की तरफ लौटते थे यही नगमा गाते थे। उनका बरबत इस आवाज का साथ देता था। कुछ देर नहीं गुजरी थी कि हल्के हल्के अंधेरे में उसे भेड़ों का रेवड़ नजर आ गया। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी नजर आ गए जो बरबत बजाते हुए रेवड़ के पीछे पीछे चले आ रहे थे। उनकी गुलेल उनके गले में लटकी हुई थी। कांधे पर थैला था जिसमें यकीनन वो पत्थर थे जो वो गुलेल में रखकर चलाते थे। युआब दौड़ता हुआ गया और इनके पास जाकर खड़ा हो गया। मामू, क्या ये खबर तुम्हें हैरान नहीं करेगी कि बुजुर्ग शमूएल नबी
بیت لحم آئے ہوئے ہیں۔ وہ خدا کے نبی ہیں، جہاں چاہے جائیں۔ یہ خبر تم مجھے کیوں سنانے اتنی دور آ گئے؟ میں جب آتا تو میں خود دیکھ لیتا۔ میں خود نہیں آیا ہوں، نانا جان نے مجھے بھیجا ہے۔ بزرگ نبی کہتے ہیں جب تک تم نہیں آؤ گے وہ کھانے پر نہیں بیٹھیں گے۔ میرے بغیر کھانے پر نہیں بیٹھیں گے؟ کیا وہ کھانا بھی کھائیں گے؟ نانا جان کہہ رہے تھے وہ خدا کے نام کی قربانی دینے بیت لحم آئے ہیں۔ ذرا چل کر تو دیکھو، پوری بستی کو دعوت دی گئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات نہیں ہو سکتی تھی کہ بزرگ نبی اس کے بغیر کھانے پر بیٹھنے سے انکار کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ان میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو ان کا اس شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ وہ ریوڑ کو جلدی جلدی ہانکنے لگے۔ اب انہیں گھر پہنچنے کی خود جلدی ہو رہی تھی۔ وہ گھر پہنچے تو حضرت عیشا ان کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ انہیں لے کر فوراً حضرت شموئیل کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جناب، یہ ہے میرا چھوٹا بیٹا داؤد۔ حضرت شموئیل نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ سرخ رنگ اور نیلی آنکھوں والا حسین خوبصورت لڑکا ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کی مردم شناس نظروں نے گواہی دی کہ یہی ان کا مقصود نظر ہے، لیکن انہیں وہی کا انتظار تھا جس میں دیر لگ رہی تھی۔ پھر ان کے کانوں میں آواز آئی، اٹھ اور اسے مسح کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ حضرت شموئیل نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ وہ غسل کریں اور یہ لباس پہن لیں۔ وہ ایک لباس اپنے ساتھ لائے تھے جو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لباس پہن کر آئے تو ایسا موضوع تھا جیسے یہ انہی کے لیے سلوایا گیا ہو۔ اس کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام نبی نے اپنے جبے سے بیل کا سینگ نکالا جس میں تیل بھرا ہوا تھا۔ وہ تیل انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سر پر انڈیل دیا۔ اسی کو مسح کرنا کہتے تھے۔ نوجوان، اب تم خدا کے ممسوخ ہو۔ اب تم طالوت کی طرح اس ملک اسرائیل کے بادشاہ بنو گے اور وقت مقررہ پر تمہیں نبوت کا منصب بھی عطا کر دیا جائے گا، لیکن خبردار، جب تک یہ دونوں نعمتیں تمہیں مل نہ جائیں کسی کے سامنے اس کا چرچا مت کرنا، یہ بھی مت بتانا کہ تمہیں مسح کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ قائم تھا کہ حکومت ایک سبت سے وابستہ تھی اور نبوت اور رسالت دوسرے سبت سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں جمع کر دی تھی۔ اس کی نوید حضرت شموئیل علیہ السلام بھی دے رہے تھے اور قرآن حکیم نے بھی ذکر کیا۔ اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت بھی، اور اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بچپن ہی سے خدا پر کامل بھروسہ کرنے کے عادی تھے۔ وہ پورا یقین رکھتے تھے کہ خدا ان کا رکھوالا ہے۔ وہ سوچتے تھے جس طرح میں اپنے ریوڑ کو پیار کرتا ہوں، اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اس طرح خدا مجھے پیار کرتا ہے اور میری پوری حفاظت کرتا ہے۔ اس دن تو انہیں پورا یقین آ گیا تھا جب ایک ریچھ ان کے ریوڑ کی طرف آ نکلا تھا اور انہوں نے غلیل میں پتھر رکھ کر ایسا تاک کر نشانہ لیا کہ ریچھ اسی وقت لوٹ پوٹ ہو گیا۔ ایک پتھر سے میں نے ریچھ جیسے موذی جانور کو ڈھیر کر دیا۔ یہ یقیناً خدا کی مجھ پر خاص مہربانی ہے۔ وہ اپنے بربط پر ہمیشہ ہی تعریف سے بھرے نغمے گاتے رہتے تھے۔ ان نغموں میں ایسی تاثیر تھی کہ پرندے ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ ان کی بھیڑیں ان کی طرف گردنیں اٹھا کر تکتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی تو انہیں یوں لگتا جیسے جنگل میں موجود پرندے جو کچھ بول رہے ہیں ان کی سمجھ میں آ رہا ہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں پرندے اسے سمجھ رہے ہیں۔ خدا نے پرندوں کی بولیوں کو ان پر آسان کر دیا تھا۔ ان کے اس علم میں ابھی اور اضافہ ہونے والا تھا۔ خدا کے لیے اسی محبت اور خدا کی رحمت کا یہی یقین تھا جس نے انہیں خدا کی نظروں میں پسندیدہ بنا دیا۔ انہیں دو نعمتیں ایک ساتھ عطا کی، یعنی بادشاہت اور نبوت کی بشارت دی۔ انہیں ایسا معتبر کیا کہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہیں مسح کیا۔ مسح کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام نے کھلے میدان میں جا کر قربانی دی تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ وہ قربانی دینے یہاں آئے تھے۔ لوگ ڈھول پیٹتے، تاشے بجاتے، ناچتے گاتے، خوشی مناتے میدان کی طرف چلے اور قربانی کی دعوت میں شریک ہوئے۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ حضرت عیشا کے گھر میں کیسا انقلاب آ گیا ہے، کتنی تبدیلیاں ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت میں رونما ہو چکی ہیں۔ طالوت سے پہلے بنی اسرائیل کا نہ تو کوئی بادشاہ تھا اور نہ تمام قوم کا ایک حکمراں، اس لیے ہمسایہ قومیں اکثر ان پر حملہ ور ہوتی رہتی تھی اور بنی اسرائیل ان کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ کبھی ان پر امالیکی چڑھ آتے تھے، کبھی فلسطینی حملے کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو لوہے کے ہتھیار تک بنانے کی اجازت نہیں تھی جن سے وہ اپنا دفاع کر سکتے۔ دوسری قوموں کی ہمت اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کا متبرک صندوق یعنی کہ تابوت سکینہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ان کے پاس تھا، فلسطینی ان سے چھین کر لے گئے۔ یہ حملے حضرت شموئیل علیہ السلام کے عہد میں بھی جاری رہے
تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ وہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم ظالموں کا مقابلہ کریں۔ یہ مطالبہ اس لیے بھی کیا جا رہا تھا کہ حضرت شموئیل بڑھاپے کی طرف گامزن تھے۔ لوگوں کو یہ فکر ہونے لگی تھی کہ اگر وہ بھی نہ رہے تو بنی اسرائیل بالکل ہی منتشر ہو جائیں گے، انہیں متحد کرنے والا کوئی حکمران ہونا چاہیے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو ان کا یہ مطالبہ ناگوار گزرا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم پر بادشاہ مقرر ہو گیا تو وہ تم سب کو اپنا خادم اور غلام بنا لے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کا اصرار بڑھتا رہا اور آخر حضرت شموئیل علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے بن یامین کی نسل میں سے ساؤل طالوت نامی شخص کو بادشاہ مقرر کر دیا، جو نہایت وجیح اور قوی ہیکل تھا، بہادری میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ بنی اسرائیل نے جب یہ سنا کہ بن یامین کی نسل سے تعلق رکھنے والے ایک شخص طالوت کو ہمارا بادشاہ مقرر کیا گیا ہے تو خوش ہونے کی بجائے منہ بنانے لگے۔ مورخین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عرصے سے کہانت اور نبوت کا سلسلہ سبت لادی میں اور حکومت و سرداری کا سلسلہ سبت یہود میں چلا رہا تھا۔ اب جبکہ یہ شرف بن یامین کی نسل میں منتقل ہونے لگا تو بنی اسرائیل کے سرداروں کو حسد پیدا ہوا۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ ہم سے کوئی ہوگا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تمہاری پستی اور بزدلی تمہارے وقتی جوش اور بلبلے کو کبھی بیدار نہیں ہونے دے گی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے لاکھ سمجھایا کہ طالوت کا چناؤ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا ہے۔ طالوت کے پاس قوت علم بھی ہے اور طاقت جسم بھی، جو حکمرانی کے لیے ضروری چیزیں ہیں، لیکن رد و قد بڑھتی گئی۔ اگر طالوت کا انتخاب من جانب اللہ ہے تو اس کے لیے خدا کا کوئی نشان دکھائیے۔ بنی اسرائیل نے مطالبہ پیش کر دیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم خدا کے فیصلے کی تصدیق چاہتے ہو تو وہ بھی دیکھ لینا۔ وہ متبرک صندوق تابوت سکینہ جس میں تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبارکات ہیں، اور جو تم سے فلسطینی چھین کر لے گئے ہیں، وہ طالوت کی بدولت تمہارے پاس واپس پہنچ جائے گا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی یہ بشارت آخر بروئے کار آئی اور بنی اسرائیل کے سامنے ملائک اللہ نے تابوت سکینہ طالوت کو پیش کر دیا، اور اس طرح ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے الہامی فیصلے کو قبول کر لیں تو کامیابی یقینی ہے۔ اس تمام رد و قد کے بعد بنی اسرائیل کو انکار کرنے کے لیے کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا اور الہامی فیصلے پر طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ یہ بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا۔ بنی اسرائیل بڑے جوش و خروش سے اپنے بادشاہ کی حمایت کر رہے تھے، کیونکہ وہ ان کے دشمنوں پر فتوحات حاصل کر رہا تھا۔ تمام پڑوسی اقوام کو متی کر لیا۔ بنی اسرائیل اسی دن کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اس نے امونیوں پر زبردست فتح حاصل کی، فلسطینیوں کے خلاف جنگ کی اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ لیکن بہت جلد طالوت دنستہ نافرمان ہو گیا اور اپنی ترقی و کامیابی کے تمام مواقع کھو بیٹھا۔ نبی اور خدا کی نظروں سے بھی اترتا چلا گیا۔ کم از کم 2 مرتبہ اس نے سخت نافرمانی کا مظاہرہ کیا۔ اسے جلجال میں حضرت شموئیل علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنا تھا، مگر وہ صبر نہ کر سکا اور خود ہی قربانی چڑھانے لگا۔ اسی طرح امالیکیوں سے جنگ کرتے ہوئے اس نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی ہدایت کا خیال نہیں رکھا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ حضرت شموئیل علیہ السلام کوئی ہدایت اپنی جانب سے نہیں دیتے۔ اس نے نبی کی نافرمانی بھی کی اور خدا سے بھی لڑائی مول لی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو خدا کا حکم پہنچایا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ امالیک نے اسرائیل کے ساتھ کیا، اور جب یہ مصر سے نکل آئے تو وہ راہ میں ان کے مخالف ہو کر نکل آئے، لہٰذا اے طالوت اب تو جا اور امالیک کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے، اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت، ننھے بچے اور شیرخوار، گائے بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے سب قتل کر ڈال۔ طالوت نے اس ہدایت کو گرہ میں باندھ دیا۔ تلائم کی وادی میں طالوت نے اپنے آدمیوں کی گنتی کی۔ وہ 2 لاکھ پیادے اور یہودا کے 10,000 مرد تھے۔ یہ تعداد ایسی تھی کہ طالوت کو اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ وہ اس عظیم لشکر کو لے کر چلا اور امالیک جہاں آباد تھے وہاں وادی کے بیچ گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ امالیکیوں کے علاوہ وہاں جو دوسری آبادی تھی، طالوت نے ان سے کہا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ تم سے ہماری کوئی جنگ نہیں، کیونکہ جب ہم مصر سے آئے تھے تم ہمارے ساتھ مہربانی سے پیش آئے تھے۔ چنانچہ تمام لوگ امالیکیوں میں سے نکل گئے۔ امالیکی ایک قدیم اور خانہ بدوش قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تندی کا تجربہ ان کے افیدم کے مقام پر بنی اسرائیل پر بلا وجہ حملے کے دوران کیا، جس کے نتیجے کے طور پر خدا نے ان سے ہمیشہ جنگ کرتے رہنے کو کہا۔ جب امالیکیوں کے علاوہ جتنے لوگ تھے درمیان سے ہٹ گئے تو طالوت نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ لوگ نہایت ظالم اور لڑنے والے تھے۔
लेकिन तालूत खुदा की ताईद से यहाँ आया था, इसलिए खौफनाक मार्के के बाद फतह उसी को मिली। उसने हाकिम अजाज को जिंदा गिरफ्तार कर लिया, औरतों और बच्चों को और मर्दों को कत्ल कर डाला। लेकिन फरबा जानवरों को देखकर इसके लश्कर की नीयत खराब हो गई। उन्होंने तालूत से कहा, इन जानवरों को मारने से क्या फायदा, इन्हें हम अपने साथ लिए चलते हैं। इनकी भेड़ बकरियों से हमारे रेवड़ों में इजाफा होगा, हम दौलतमंद हो जाएंगे। इनके बैल और ऊंट हमारी बार बर्दारी की जरूरतों को पूरा करेंगे। तालूत ने उन्हें हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की हिदायत याद दिलाई, लेकिन वो ना माने। तालूत भी इन जानवरों को देखकर ललचाने लगा था, लिहाजा उसने भी ज्यादा इसरार नहीं किया, बल्कि दूसरों से बढ़कर अच्छे अच्छे जानवर खुद अपने लिए रख लिए। ये जानवर लेकर वो अपने महल में आ गया और जहाज भी इसके साथ था, जिसे इसने इस उम्मीद पर कैद खाने में डाल दिया कि ये खुद या इसके लोग जो बच गए होंगे इसकी रिहाई के लिए मालो दौलत देंगे। ये कार्रवाइयां इतने खुफिया तरीके से हुई थी कि हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को मालूम भी ना होता, लेकिन खुदा ने उन्हें सब कुछ बता दिया। कलाम इलाही नाजिल हुआ, मैंने तालूत को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया था, लेकिन वो मेरी पैरवी से फिर गया है। इसकी खबर ले और इसे खबर दे कि इसकी बादशाहत इससे छीन ली गई। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को इसकी नाफरमानी पर सख्त तैश था। इसी गुस्से के आलम में उन्होंने सफर किया और तालूत बादशाह से मिले। तालूत उन्हें देखकर यही समझा कि वो जंग के हालात मालूम करने आए हैं। वो इन्हें खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने लगा। आपको मुबारक हो, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया, अमालिकियों का कला कमा कर दिया, औरतें बच्चे सब कत्ल कर दिए गए। जहाज को कत्ल करके तुमने कहाँ फेंका? उसको मैं जिंदा गिरफ्तार करके लाया हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए कि वो अब हमारे कब्जे में है। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि सबको कत्ल कर देना? आप फरमाए, मैं आप कत्ल करा दूंगा। अजाज को मेरे हजूर ले आ। तालूत ने अजाज को कैद से निकाला और हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। अजाज को तालूत के नरम रवैये की वजह से उम्मीद थी कि उसे माफ कर दिया जाएगा। वो खुशी खुशी चला आया। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने इसे पूछा, तेरे और तालूत के दरमियान क्या बात हुई है? अजाज ने बताया कि तालूत ने इससे भारी रकम का मुतालबा किया था, जबकि मेरे मवेशी उसने पहले ही कब्जे में ले लिए हैं। अब मैं रकम का मुतालबा कैसे पूरा करूं? अभी ये बातें हो ही रही थी कि अमालिक से छीने हुए जानवरों ने बोलना शुरू कर दिया। इनकी आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी, जबकि तालूत कह चुका था कि इसने जानवरों तक को कत्ल कर दिया है। अगर तूने तमाम जानवरों को हलाक कर दिया था तो ये आवाजें कैसी हैं? क्या तूने मुझे धोखा नहीं दिया? तालूत घबरा गया और बहाना बनाने को कहने लगा, ये तो वो अच्छे अच्छे जानवर हैं जिन्हें मैंने जीता रखा कि इनको खुदावंद तेरे खुदा के लिए ज़बह करें। बाकी को तो मैं निस्तो नबूद कर चुका। क्या मैंने ये नहीं कहा था कि सबको कत्ल कर देना? तालूत के पास कोई जवाब नहीं था। तब हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने उसे डराया, तूने खुदावंद की बात क्यों ना मानी, बल्कि लौट कर वो काम कर गुजरा जो खुदावंद की नजर में बुरा है। तालूत अब भी जिद पर कायम था। मैंने तो खुदावंद का हुक्म माना, जिस राह खुदावंद ने मुझे भेजा मैं चला। अजाज को ले आया, भेड़ बकरियां और गाय ले आया, खुदा की राह में कुर्बान कर। अजाज को ले आया, भेड़ बकरियां और गाय ले आया कि खुदा की राह में कुर्बान करूं। खुदा की नजरों में फर्मा बरदारी कुर्बानी से बेहतर है और तूने नाफरमानी की। अब कुर्बानी करे भी तो क्या? मैं अपने लोगों से डर गया था, सो ये अजीम गुनाह कर बैठा। तू लोगों से डर गया, खुदा से नहीं डरा? मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे बख्श दे। तूने खुदा के फरमान को रद्द किया, खुदा ने तुझे रद्द कर दिया कि तू इसराइल का बादशाह ना रहे। ये कहकर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने उसे इसके हाल पर छोड़ा और उठकर जाने लगे। वो जैसे ही मुड़कर जाने लगे, तालूत ने उनके कुर्ते का दामन पकड़ा और इस जोर से घसीटा कि दामन चाक हो गया। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम जाते जाते रुके और कहा, खुदावंद ने इसराइल की बादशाही तुझसे आज ही चाक करके छीन ली और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे बेहतर है दे दी। हजरत ईशा अपने घर में बैठे थे कि इन्हें मालूम हुआ कि तालूत बादशाह के चंद कासिद इनसे मिलने बैतलहम आए हैं। इनकी आमद का सुनकर हजरत ईशा पर घबराहट तारी हो गई। अभी कुछ दिन पहले हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ये खुशखबरी सुनाकर गए थे कि इनका बेटा दाऊद तालूत की जगह बादशाह बनने वाला है। इनके दिल में ये बात आई कि तालूत को इस वाक़े का इल्म हो गया होगा। ये कासिद इसी की बाज पुरस करने आए होंगे। ये भी हो सकता है कि वो दाऊद को गिरफ्तार करके ले जाएं। वो भी सोच ही रहे थे कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम को कहलवा भेजें कि वो बैतलहम से कहीं दूर चला जाए, लेकिन इतनी देर में कासिद दरवाजे पर आ गए। हजरत ईशा घबरा रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि खुदावंद दाऊद को इसी राह पर ले जा रहा है जिसकी खुशखबरी सुनाई गई थी। इसका एहसास उन्हें इस वक्त हुआ जब इन कासिदों में से एक ने जुबान खोली। यह खुदा की नफरमानी का नतीजा था कि तालूत एक अजीब और गरीब मर्ज में मुब्तला हो गया। इस पर वहशत और दीवानगी के दौरे पड़ने लगे। वो बादशाह था, तबीबों की
اس کے لیے کمی نہیں تھی۔ فوراً علاج شروع ہو گیا، لیکن مرض تھا کہ بڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔ بے قراری حد سے بڑھ گئی، راتیں ٹہل ٹہل کر گزارنے لگا۔ طبیبوں سے مایوس ہو کر کاہنوں کو بلایا گیا۔ طالوت کی یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہتی تھی، کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آ جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ہوش میں تھا جب ایک کاہن اس کے پاس حاضر ہوا۔ کاہن اس سے اس کا احوال دریافت کرنے لگا۔ کاہن کی اتنی ہمت تو نہیں ہوئی کہ بادشاہ سے کچھ کہتا۔ اس نے طالوت کے بیٹے جوناتھن کو اپنے پاس بلایا۔ خداوند کی روح بادشاہ سے جدا ہو گئی ہے اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی ہے۔ یہ دورے اسی وجہ سے پڑتے ہیں، کوئی علاج بھی تو ہوگا۔ ایک ایسا شخص تلاش کیا جائے جو بربط بجانے میں استاد ہو۔ جب جب یہ بری روح بادشاہ پر چڑھے وہ بربط بجائے، رفتہ رفتہ اس بری روح کا آنا بند ہو جائے گا۔ اس کے ہادم پورے ملک میں پھیل گئے، لیکن کوئی ایسا بربط نواز نہیں ملا جس سے ان ملازموں کی تشفی ہوتی۔ آخر ایک ملازم نے بادشاہ کے سامنے داؤد کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ میں نے بیت لحم جاتے ہوئے جنگل میں ایک لڑکے کو بربط بجاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جنگل کے خوار درندے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس کا بربط سنتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس کے قریب سے گزرے اور اس کے قدم رک نہ جائیں۔ آواز بھی ایسی سریلی ہے کہ پتھر بھی پگھل جائے۔ آپ اس لڑکے کو بلا کر دیکھیں، وہ وہاں کے رہنے والے ایک شخص عیشا کا لڑکا ہے۔ بادشاہ نے قاصد روانہ کر دیے جو اس وقت عیشا کے گھر میں بیٹھے تھے۔ سرگوشیوں میں وہ اسے بادشاہ کی حالت سے باخبر کر رہے تھے۔ حضرت عیشا اس وقت تک کچھ نہیں سمجھے تھے کہ وہ انہیں بادشاہ کی بیماری کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں، لیکن اچانک یہ بھید بھی کھل گیا۔ کاہنوں نے بتایا کہ کوئی ماہر بربط نواز بادشاہ کا علاج کر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کا بیٹا ماہر بربط نواز ہے، آپ اسے ہمارے ساتھ روانہ کر دیں کہ وہ دربار میں رہ کر بادشاہ کے سامنے بربط بجائے۔ حضرت عیشا کی آنکھیں کسی انجانے خیال سے چمک اٹھی۔ اس کا مطلب ہے حضرت شموئیل علیہ السلام کی خوشخبری پوری ہونے والی ہے۔ خدا انہیں دربار میں لے جا رہا ہے، یہیں سے کوئی راستہ نکلے گا۔ انہیں یہ بھی خوشی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اگر بادشاہ کے قریب چلے گئے تو ان کے باقی بیٹے بھی فوج میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سنا تو انہیں بھی حضرت شموئیل علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس کا مطلب ہے خدا مجھے دربار میں بھیج رہا ہے، وہ راستہ کھلتا جا رہا ہے جو مجھے بادشاہت ملے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام گدھے پر سوار ہوئے، بادشاہ کے لیے کچھ تحائف بھی ساتھ لیے اور قاصدوں کے ہمراہ طالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام دربار میں پہنچے، اتفاق سے بری روح بادشاہ پر چڑھی ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً اپنی بربط سنبھالی اور ان کی مشاق انگلیاں تاروں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ پھر ان کی آواز موسیقی کے مدھر سروں کا ساتھ دینے لگی۔ خدا کی عظمت کا گیت ان کے ہونٹوں پر تھا۔ اے خداوند کریم، اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا۔ اس نغمے کی تاثیر ہی ایسی تھی کہ بادشاہ تو بادشاہ، سامعین دربار بھی جھوم رہے تھے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ دیواریں بھی رقص میں آ گئی ہوں۔ اس نغمے کے آگے بری روح کیا ٹھہرتی۔ بادشاہ ہوش میں آیا تو اس کے ہونٹوں پر گیت کے یہ لفظ مچل رہے تھے، اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ بادشاہ نے تحسین بھری نظروں سے بربط نواز کو دیکھا، اس کی تعریف کے الفاظ فراہم کرنے لگا اور بے اختیار کہہ اٹھا، تو میرا منظور نظر ہوا، میں تجھے خود سے جدا نہ ہونے دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے ریوڑ یاد آئے۔ باپ کے بڑھاپے پر نظر گئی، دربار کی گھٹن اور جنگل کی کھلی فضا کا موازنہ کیا۔ میں گھر نہ گیا تو میرے ریوڑ کون چرائے گا؟ اس کی تو فکر مت کر، میں اس کا انتظام کر دوں گا، میرے نوکر تیری بکریاں چرائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام محل میں رہنے لگے۔ جب بادشاہ کو بدروح ستانے لگتی، حضرت داؤد علیہ السلام اپنا بربط سنبھال لیتے اور بادشاہ کو اذیت سے نجات مل جاتی۔ اس عرصے میں بادشاہ کے بیٹے جوناتھن سے ان کی دوستی ہو گئی۔ جوناتھن جلد ہی ان کا عقیدت مند بن گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جس طرح اس کے باپ پر بدروح آتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو نیک روح اپنے حصار میں لے لیتی ہے اور اسے نغمے سکھاتی ہے۔ بادشاہ تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا۔ اب ہفتوں گزر جاتے اسے بربط سننے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ کو اب ان کی خدمت کی ضرورت نہیں رہی تو انہوں نے بادشاہ سے بیت لحم واپس جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ کو ان کی فرقت اب بھی گوارا نہیں تھی۔ اس نے ان سے کہا کہ اب وہ اس کے محل کے محافظوں میں شامل ہو جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ سن کر ہنسنے لگے، میں نے ہتھیار چلانے کا ہنر سیکھا ہی نہیں تو محافظ کیسے بن جاؤں؟
बरअब्बा से तो दुश्मन नहीं भगाए जाते। हाँ अलबत्ता मेरे 3 भाई आपकी फौज में हैं। बाकी 4 को भी लड़ाई भड़ाई का बहुत शौक है। आप चाहें तो इन 4 को भी अपने पास बुला लें, मुझे इजाजत दें। जब आप याद करेंगे मैं हाजिर हो जाया करूंगा। तालूत ने सोचा इसके तमाम भाई मेरे पास चले आएंगे तो इसका भी आना जाना लगा रहेगा। खुदा रास्ते बनाता चला जा रहा था। उसने इनकी सिफारिश कबूल की और इनके बाकी 4 भाई भी इसकी फौज में आ गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बैतलहम वापस आ गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस अरसे में लड़कपन को खैराबाद कह के ऐदे शबाब में कदम रख चुके थे। वो ज्यादा कदावर नहीं थे, लेकिन जवानी ने इनके अज़ा को मजबूत बना दिया था। हुस्न और जमाल में मजीद इजाफा हो गया था। इनके दिन एक मरतबा फिर वादियों की चिरागाहों और खुली फिजाओं में गुजरने लगे। वो खुश थे कि खुदा ने इन्हें दोबारा कुदरती मनाजिर के हुस्न से लुत्फानंदोज होने का मौका अता किया है। कभी कभी सोचते जरूर थे कि महल में रह कर आ गए, लेकिन तख्त तो मिला नहीं। फिर खुदाई फैसले के इंतजार में सब्र कर लेते थे। अभी शायद वक्त नहीं आया। जब वक्त आया तो खुदा खुद कोई बंदोबस्त कर देगा। तालूत का हाल भी इनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं था। उसे कभी कभी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम का ख्याल आ जाता था, जो ये कहकर चले गए थे कि इसकी बादशाह छीनकर किसी और को दे दी जाए। वो सोचता रहता था कि वो शख्स अब तक तो आया नहीं। इस नादान को क्या खबर थी कि वो शख्स आया भी और जायजा लेकर चला भी गया। फिर एक ऐसी खबर आई कि हर ख्याल दिल से निकल गया। इसके जासूसों ने उसे खबर दी कि फलस्तीनी दूसरी कई कौमों के साथ मिलकर इसराइल पर हमला करने वाले हैं। शायद वो असबाब मुहैया होने वाले थे जो हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की पेशगोई को हतमी नतीजे तक ले जाने वाले थे। दुश्मन की तैयारियों और तादाद को देखकर तालूत ने भी जंगी तैयारियां शुरू कर दी। तालूत ने बनी इसराइल को पैगाम आम दिया कि वो दुश्मन से मुकाबले के लिए निकले। कौमी मामला था। फलस्तीनी हर इसराइली के दुश्मन थे। फौज के अलावा एक बड़ी तादाद आम लोगों की जमा हो गई। और सब मिलकर मुकाबले के लिए निकले। इतनी बड़ी तादाद देखकर तालूत खुश हो गया कि वो ये जंग जरूर जीत लेगा, लेकिन खुदा को उसे नीचा दिखाना था। इसलिए इसके दिल में ये बात आई कि मुकाबले से पहले अपने आदमियों को आजमा लिया जाए। चनाचा जब ये ग्रोह एक नदी के किनारे पहुंचा तो तालूत ने ऐलान किया कि अल्लाह ताला इस नहर के जरिए तुम्हारी आजमाइश करना चाहता है। कोई शख्स इससे जी भरकर पानी न पिए। जो शख्स इसकी खिलाफ वर्जी करेगा वो खुदा की जमात से निकाल दिया जाएगा। अलबत्ता सख्त प्यास की हालत में घूंट भर पानी पीकर हलक तर करने की इजाजत है। मुफस्सरीन कहते हैं ये वाकया नहरे उर्दन पर पेश आया। जब लश्कर नदी के पार हो गया तो जिन लोगों ने पानी पी लिया था वो कहने लगे कि हम में फलस्तीनियों से मुकाबले की ताकत नहीं। ये लोग तालूत का साथ छोड़ छोड़कर जाने लगे। हजारों की तादाद सैकड़ों में रह गई। बुखारी की एक रवायत में है कि बर इब्ने आजब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि हम असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में बातचीत किया करते थे कि असहाबे बदर की तादाद असहाबे तालूत के बराबर है। तालूत की बहादुरी ने यह गवारा नहीं किया कि वो वापस जाए। वो कम तादाद के बावजूद आगे बढ़ता रहा और एलिया के मुकाम पर खैमाजन हो गया। फलस्तीनी एक मुकाम शोका के करीब जमा थे। ये दोनों जगह कोहिस्तानी थी। एक तरफ के पहाड़ पर फलस्तीनी डेरे डाले हुए थे, दूसरी तरफ के पहाड़ पर इसराइली मुकाबले के लिए तैयार थे। दरमियान में वादी थी। दोनों फरीक इंतजार कर रहे थे कि पहल कौन करता है। फलस्तीनियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि तालूत वादी में उतरने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। कमाल तो यह था कि तादाद में ज्यादा होने के बावजूद फलस्तीनी भी हमले में पहल करने से कतरा रहे थे। इस तजबज़ब में एक महीना गुजर गया। अफसरान को यह देखकर ताजुब हो रहा था कि तालूत में वो जोशो खरोश नहीं जो कभी हुआ करता था। लगता था उसे जंग से कोई दिलचस्पी ही नहीं। एक महीने में खुराक भी खत्म होने लगी थी। तालूत इसका भी कोई इंतजाम नहीं कर रहा था। कभी कभी फौजियों के अजीजों अकारब खाना पहुंचा देते थे। तालूत के अफसरों ने कई मरतबा इसकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई, लेकिन इस पर ऐसी अफसरदगी दारी थी कि सुनने के बावजूद कोई कदम नहीं उठा रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था कि एक रोज एक देव कामत इंसान फलस्तीनियों के लश्कर से निकला। उसका कद 6 हाथ और 1 बिलसत था। सर पर पीतल का खोत था और पीतल ही की जरा पहने हुए था, जो तोल में 5000 मस्काल के बराबर थी। इसकी टांगों पर पीतल के 2 साक पोश थे और इसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी। एक शख्स सफर लिए इसके आगे आगे चल रहा था। उसे देखते ही तालूत के लश्कर पर कपकपी तारी हो गई। वो अभी इसकी तरफ खौफजदा आंखों से देख ही रहे थे कि इसकी आवाज गूंजी। आवाज ऐसी थी कि वादी से पहाड़ तक साफ सुनाई दे रही थी। वो इसराइलियों को ललकार रहा था। उसका नाम जालूत था। ए बेगैरत इसराइलियों, क्यों देर करते हो? अगर तुम्हें कोई मर्द है तो मेरे मुकाबले पर आए, और अगर वो मुझसे लड़े और मुझे कत्ल कर दे तो हम तुम्हारे खादिम हो जाएंगे, और अगर मैं इसे कत्ल कर दूं तो तुम हमारे खादम हो जाना। सुन लिया तुमने? कोई मर्द निकालो और मेरे मुकाबले पर भेजो।
اس کے بعد اس کا کہکہا اس طرح گونجا جیسے ایک ساتھ بہت سے پتھر لڑکا دیے ہوں. پھر سناٹا ہو گیا. وہ انسان نما دیو وادی میں کھڑا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ کوئی اس کے مقابلے کو آئے. طالوت کے لشکر میں کسی کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کی طرف آنکھ بھر کر بھی دیکھتا. طالوت بھی سر جھکا کر اپنے خیمے کی طرف لوٹ گیا. اب وہ خود بڑبڑا رہا تھا. مجھے شموئیل علیہ السلام کی بددعا لگ گئی ہے. خدا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے. میری بہادری کہاں رخصت ہو گئی. اگر خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو میں بھی اسے چھوڑتا ہوں. اب جالوت جانے اور بنی اسرائیل. خدا نے طالوت کو چھوڑ دیا تھا لیکن اسرائیلی قوم کو فراموش نہیں کیا تھا. طالوت کی جگہ کسی کو بادشاہ بھی مقرر کرنا تھا اور اس کا انتخاب ہو چکا تھا. یہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام. جالوت نے اب وتیرہ بنا لیا تھا کہ وہ دن میں 2 مرتبہ وادی میں اترتا تھا اور اسرائیلیوں کو للکارتا تھا، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے مقابلے کو جاتا. اب تو لوگ طالوت کو تانے دینے لگے تھے کہ جالوت کے مقابلے پر اسے جانا چاہیے، لیکن وہ بھی کترا رہا تھا. جالوت نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ 40 دن تک دعوت مبارزت دے گا. اس کے بعد پہاڑ پر چڑھ جائے گا اور طالوت کی بادشاہت کا خاتمہ کر دے گا. اس اعلان کے بعد طالوت کو یقین ہو گیا کہ اسے جس نئے بادشاہ کی نوید سنائی گئی تھی وہ کوئی اور نہیں، یہی جالوت ہے. لیکن یہ بات اس کی فہم سے دور تھی کہ ایک فلسطینی اسرائیل کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے. اسے اسرائیلیوں کی قسمت پر افسوس ہونے لگا کہ ان پر فلسطینی غالب آ جائیں گے. ادھر وہ یہ سوچ رہا تھا، دوسری جانب خدا کی مشیت کچھ اور ہی سوچ رہی تھی. پہلوان جالوت ہر روز وادی میں اترتا تھا، اسرائیلیوں کو للکارتا اور واپس چلا جاتا تھا. پورے اسرائیل میں شور مچ گیا تھا. ہر زبان پر جالوت کا نام تھا. حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس کی شہرت سن رہے تھے. انہیں بھی شوق ہو رہا تھا کہ وہ اس پہلوان کو دیکھیں، بلکہ یہ جذبہ بھی کروٹیں لے رہا تھا کہ وہ اس پہلوان سے مقابلہ کرے. وہ جب ریچھ جیسے موزی کو مار سکتے ہیں، بھیڑوں کی طرف لپکنے والے شیر سے پنجہ کشی کر سکتے ہیں، تو جالوت کیا چیز ہے. لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ حضرت عیشا کو بتائے بغیر اس علاقے میں نہیں جا سکتے تھے جہاں دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں. اس کا انتظام بھی خدا نے کر دیا. طالوت کی فوجوں میں غذا کی قلت ہو گئی تھی. حضرت عیشا کے 7 بیٹے فوج میں تھے. انہیں فکر ہوئی کہ بیٹوں کو کھانا پہنچایا جائے. اس کام کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس نہیں تھا. انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور حکم دیا کہ وہ اپنے بڑے بھائیوں کو کھانا پہنچائیں. اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ڈھول پیٹنے کی آواز آئی. بادشاہ جالوت کی طرف سے اعلان کیا جا رہا تھا کہ جو کوئی جالوت سے مقابلہ کر کے اسے قتل کرے گا، بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی اسے کرے گا اور اپنی آدھی دولت اسے دے گا. اس اعلان کو سن کر حضرت عیشا اور بھی پریشان ہو گئے. داؤد علیہ السلام، اب تو لشکر میں تیرا جانا اور بھی ضروری ہو گیا ہے. ایسا نہ ہو کہ تیرے بھائیوں میں سے کوئی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کے لالچ میں جالوت کے سامنے چلا جائے اور مارا جائے. تو کل صبح رخصت ہو جانا، بھائیوں کو کھانا پہنچانا اور میرا یہ پیغام دینا کہ جالوت کے سامنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ جس طرح اور بہت سے جوان جنگ سے واپس آ گئے ہیں تم بھی واپس آ جاؤ. حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ رات بڑی بے قراری سے گزاری اور صبح ہوتے ہی لشکر کی طرف روانہ ہو گئے. وہ وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لشکر کے نام پر چند 100 افراد ہیں جو طالوت کے ساتھ ہیں. ان کے بھائیوں نے بتایا کہ دشمن کے پاس ایک آدمی ہے جالوت. اس کے خوف سے تمام لوگ بھاگ گئے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے بھائیوں کو پیغام پہنچایا کہ وہ جالوت سے ہرگز مقابلہ نہ کریں. پھر خود ہی اس کے بارے میں پوچھنے لگے. ان کے بھائیوں نے جالوت کے قد و قامت کا اس انداز میں ذکر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اسے دیکھنے کا اشتیاق ہونے لگا. الباب، کیا میں اسے کسی طرح دیکھ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، وہ ہر روز باہر نکلتا ہے. ابھی کچھ دیر بعد نکلے گا، دیکھ لینا. کچھ دیر بعد انہوں نے جالوت کی للکار سنی. بغیرت اسرائیلیوں، تم میں سے کوئی مرد ہے تو میرے سامنے آئے. کیا کسی ماں نے کوئی مرد نہیں جنا؟ تم وہ قوم ہو خدا نے بھی جسے چھوڑ دیا ہے، ورنہ وہ تمہاری ضرور مدد کرتا. حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو دیکھا لیکن بالکل بھی معروب نہیں ہوئے، بلکہ اپنے بھائیوں کو برا بھلا کہنے لگے کہ ان میں کوئی مقابلے کو کیوں نہیں جاتا. وہ بنی اسرائیل کو گالیاں دے رہا ہے، تمہیں تانا دے رہا ہے کہ تمہیں خدا نے چھوڑ دیا ہے. اسے کیا حق ہے بنی اسرائیل کو برا کہے؟ تم میں سے کوئی اسے قتل کیوں نہیں کر دیتا؟ تم اس کو دیکھ رہے ہو، کسی کو اپنی جان سے جانا ہے. الباب نے کہا، غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تم اپنی غیرت اپنے پاس رکھو اور سیدھے گھر جاؤ. تم مجھے اس سے لڑنے کی اجازت دو، میں اسے لڑوں گا. کیا ہاتھوں سے مرو گے اسے؟ تم سے کہہ دیا سیدھے گھر جاؤ. ان کی باتیں دوسرے لوگ بھی سن رہے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے بھی یہی کہا
کہ وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ ہر طرف یہ خبر پھیل گئی، طالوت تک بھی بات پہنچ گئی اور اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اس کے دربار میں گئے تھے، کم عمر لڑکے تھے، اب جوان ہو چکے تھے۔ طالوت انہیں دیکھ کر پہچان بھی نہیں سکا، البتہ اسے تعجب ضرور ہو رہا تھا۔ تم جالوت سے کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ وہ ہمارے خدا کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تم تو فوج میں بھی نہیں ہو، اتنے بڑے پہلوان سے کیسے لڑو گے؟ مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، جنگ ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے، میرے پاس میری غلیل ہے۔ طالوت کو ہنسی آ گئی، وہ پہاڑ جیسا آدمی تمہاری غلیل سے کیسے مر سکتا ہے؟ میں نے اسی غلیل سے ریچھ اور شیر کو ڈھیر کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس کے ہاتھوں ہلاک ہو۔ خود بھی مقابلہ نہیں کرتے، کسی اور کو بھی لڑنے نہیں دیتے۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ بنی اسرائیل غلام بن جائیں؟ تم اگر مرنا ہی چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ طالوت نے حکم دیا کہ وہ زرہ بختر پہن لے اور تلوار دی کہ اس تلوار سے اس کا مقابلہ کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے زرہ پہن تو لی، لیکن اس کے بوجھ سے ان کا چلنا دوبھر ہو رہا تھا۔ میں اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے زرہ بختر اتار دی۔ تلوار مجھے چلانی ہی نہیں آتی، اس لیے یہ تلوار بھی اپنے پاس رکھ لیں، میں صرف لاٹھی لے کر اس کے سامنے جاؤں گا۔ طالوت اس عجیب و غریب مجاہد کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا تھیلا کندھے پر ڈالا، لاٹھی ہاتھ میں لی اور جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ عابد کے بھائیوں کی ہمت نہیں تھی کہ انہیں روکتے، البتہ افسوس ضرور کر رہے تھے کہ ان کا بھائی ان کے ہاتھوں سے گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے کہ آواز آئی، مجھے اٹھا لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے چونک کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آواز پھر آئی، مجھے اٹھا لو۔ یہ آواز ایک پتھر سے آ رہی تھی۔ انہوں نے یہ پتھر اٹھایا اور اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ چند قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک پتھر نے پھر پکارا، مجھے ساتھ لے چلو۔ انہوں نے اس پتھر کو بھی اٹھا لیا۔ اسی طرح 5 پتھروں سے آواز آئی اور انہوں نے 5 کو اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ ان پتھروں کو اٹھاتے ہی انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ پتھر باتیں کر رہے تھے، اس لیے انہیں یقین ہو گیا کہ رب الافواج ان کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ اب جالوت کو میں نہیں میرا خدا مارے گا جو میرے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ ہاتھ میرے ہوں گے، طاقت خدا کی ہوگی۔ وہ اپنی لاٹھی گھماتے وادی میں داخل ہوئے۔ کسی نے جالوت کو خبر کی کہ بنی اسرائیل نے تجھ سے مقابلے کے لیے کسی کو بھیجا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی جگہ رک گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا اس سے بھی طاقتور کوئی اس کے مقابلے کے لیے آیا ہوگا، لیکن اس کے سامنے درمیانہ قد کا ایک نوجوان کھڑا تھا۔ وہ اور قریب آیا تو یوں لگ رہا تھا جیسے بکری کے سامنے پہاڑ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کا قد ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آدھے زمین کے اندر ہیں۔ یہ مذاق ہی تو تھا کہ جالوت جیسے جنگجو سپاہی کے مقابلے پر ہتھیاروں کے بغیر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اپنی اس توہین پر وہ ایسا غضبناک ہوا اور اپنے دیوتاؤں کے نام سے حضرت داؤد علیہ السلام پر جھنجھلاتے ہوئے بولا، تو نے مجھے سمجھا کیا ہے جو لاٹھی لے کر کتے بھگانے چلایا؟ میں تجھے اس بدتمیزی کا ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔ تو نہیں دیکھ سکے گا مگر تیرا گوشت جنگلی درندے کھا رہے ہوں گے۔ تو اس لاٹھی پر مت جا، یہ خدا کی لاٹھی ہے۔ جنگ ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، فتح اس کی ہوتی ہے، خدا جس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں تجھے قتل کروں گا اور تیرا سر کاٹ کر طالوت کے پاس لے جاؤں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی یہ کلمات سن کر جالوت نے کئی زوردار کہکہے لگائے، بس یہی کہکہے اس کی موت کا سبب بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ جب وہ کہکہا لگاتا تو خود پیتل کی ٹوپی جو وہ سر پر پہنے ہوئے تھا ذرا سا ہٹ جاتا اور اس کی پیشانی ننگی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے تھیلے سے ایک پتھر نکالا اور غلیل میں رکھ لیا، پھر کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جالوت کہکہا لگانے پر مجبور ہو گیا۔ بس یہی وقت تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نشانہ لیا اور اس کی ننگی پیشانی پر داغ دیا۔ پتھر میں کچھ ایسی طاقت تھی کہ پیشانی میں گھستا چلا گیا۔ دیو قامت جالوت دھڑام سے زمین پر گر گیا، خبر نہیں وہ بے ہوش ہوا تھا یا مر گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کی چھاتی پر سوار ہوئے اور اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ لیا۔ طالوت کا سپہ سالار امبیر پہاڑی پر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ سپاہیوں کو لے کر نیچے اترا۔ ادھر جالوت کے مرتے ہی فلسطینیوں میں بھگدڑ مچ گئی، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ طالوت کا لشکر نیچے اتر چکا تھا، انہوں نے بھاگتے ہوئے فلسطینیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ فوج قتل عام میں لگی ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا سر ہاتھ میں لیا اور طالوت کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ شام تک میدان خالی تھا، دشمن کا قلع کما ہو چکا تھا۔ طالوت اپنے لشکر کو لے کر جلوس کی شکل میں یروشلم کی طرف پلٹا۔ اتنی دیر میں یروشلم کے لوگوں کو فتح کی نوید مل چکی تھی۔ یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ داؤد نامی ایک نوجوان نے جالوت کو قتل کر دیا ہے۔ لڑکیاں ہاتھوں میں دف سنبھالے ناچتی ہوئی شہر سے باہر نکل آئیں۔ وہ دف بجا رہی تھی اور ناچ رہی تھی۔ ان کی نظر جب حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑی
तो उनके होंठों पर एक गीत आ गया, साउल ने तो हजारों को मगर दाऊद अलैहिस्सलाम ने लाखों को मारा। साउल यानी तालूत। तालूत को ये गीत सख्त नापसंद हुआ। वो सोचने लगा कि इतनी जल्दी लोग मुझे भूल गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। मैंने इतनी जंगें लड़ी और लड़कियां कह रही हैं मैंने हजारों को मारा। इसने इत्तेफाक से एक को मार लिया, ये कह रही हैं इसने लाखों को मारा। मैं बूढ़ा होने लगा हूं, इसलिए ये लड़कियां इस नौजवान पर फरेफ्ता हो रही हैं। अगर यही हाल रहा तो सबके दिल मोह लेगा और एक दिन मेरे तख्तो ताज पर भी काबिज हो जाएगा। इस ख्याल के साथ ही उसे ख्याल आया, कहीं यही तो वो नहीं है जिसकी तरफ शमूएल अलैहिस्सलाम ने इशारा किया था। अगर ये वही है तो अभी मैं ताजो तख्त इसके हवाले नहीं करूंगा। उसने अपने सपसलार अम्बीर को बुलाया। क्या तू जानता है दाऊद अलैहिस्सलाम कौन है? हजूर, ये वही चरवाहा है जो आपके सामने बरबत बजाया करता था। उफ मेरे खुदा, मैंने इसे पहचाना तक नहीं। तालूत ने अपना सर दो हाथों में थाम लिया। क्या खुदा इसकी मदद नहीं कर रहा है? उसने जालूत जैसे ग्रांडील को मार दिया। अब मेरी आंखों पर पर्दे पड़ गए हैं कि मैं इसे पहचान नहीं सका। हजूर, वो मामूली हैसियत का बरबत नवाज आपको क्या याद रहता? मुझे ये भी मालूम है कि हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम मुझसे झगड़े के बाद बैतलहम गए थे। उन्होंने यकीनन वहां किसी को मसक किया है और बादशाह की खुशखबरी सुनाई है। ये शख्स भी बैतलहम का रहने वाला है। कहीं इसी को तो मसह नहीं किया गया था? इसमें कौन सी मुश्किल बात है? अम्बीर ने कहा, अभी मालूम हो जाता है। इसके भाई फौज में हैं, आपके मुलाजिम हैं, उन्हें बुलाकर मालूम किया जा सकता है। उनके भाइयों को बुलाया गया। हजरत ईशा ने इनसे कह रखा था कि मसह वाली बात किसी को मालूम ना हो। चुनाचा उन्होंने बादशाह के सामने ये इकरार तो किया कि हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम बैतलहम आए थे, लेकिन ये भी कहा कि इस वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जंगल में थे, उनकी मुलाकात नहीं हुई। बादशाह वक्ती तौर पर मुतमईन हो गया, लेकिन बराबर गौर करता रहा। जालूत को तो वही मार सकता था। खुदाबंद और हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम जिसके साथ हो, यकीनन दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो शख्स है जिसको हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने मसक किया होगा। वो इस मसले पर इतनी देर सोचता रहा कि इस पर इंतशार और बेकैफी का दौरा पड़ गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस वक्त तक महल ही में थे। तालूत के हादमों ने उन्हें बुलाया कि बादशाह का इलाज करें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बरबत बजाना शुरू किया। आज न मालूम क्या था कि बादशाह की तबीयत संभलने के बजाय बिगड़ती चली जा रही थी। उसने इसी आलमी वहशत में अपने करीब रखा हुआ भाला उठाया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ खींच मारा। अगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खुदा न बचा लिया होता, अगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खुदा ने बचा ना लिया होता और वो दरमियान से हट ना गए होते तो ये भाला उनके बदन के आर पार हो गया होता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक तरफ को हटे और भाला दीवार में पेवस्त हो गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जरा भी ना घबराए, इसी तरह बरबत बचाते रहे यहाँ तक कि तालूत बेहोश हो गया। तालूत के बेटे जोनाथन ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि अब वो यहाँ से हट जाएं। बादशाह को होश आया तो उसके बेटे जोनाथन और सिपा सलार अम्बीर ने बादशाह को समझाया और याद दिलाया कि उसने दाऊद अलैहिस्सलाम की जान लेने की कोशिश की थी। दाऊद तो वो है जिसने आपकी खातिर जालूत को कत्ल किया। आपने वादा किया था कि जो जालूत को कत्ल करेगा आप इससे अपनी बेटी की शादी कर देंगे, और अब आप दाऊद अलैहिस्सलाम की जान के दर पे हैं। तालूत पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ, अलबत्ता ये पछतावा जरूर हुआ कि उसने ये हरकत खुद क्यों की। कोई ऐसी तरकीब की जाए कि दाऊद कत्ल भी हो जाए और मुझ पर इल्जाम भी ना आए। उसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हजारों सिपाहियों का सरदार बना दिया। मतलब यह था कि किसी जंग में इन्हें जानबूझकर कत्ल करा दिया जाए, लेकिन वही मिसल हुई कि कफन की दुकान खोली तो लोगों ने मरना छोड़ दिया। तालूत की मौत के बाद ऐसा खौफ तारी हो गया था कि कोई कौम इसराइलियों पर हमलावर नहीं हो रही थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तालूत बादशाह की खिदमत गुजारी में कोशा थे। बनी इसराइल में इनकी मकबूलियत बढ़ती जा रही थी। तालूत को हैरत तो इस वक्त हुई जब इसकी छोटी बेटी मैकल इन्हें पसंद करने लगी। उसने जोनाथन और अम्बीर को अपने साथ मिला लिया और बादशाह पर जोर डाला कि उसकी शादी दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दे। हालांकि वो अपने वादे से फिर चुका था। उसने ऐलान किया था कि जालूत को कत्ल करेगा उसके साथ अपनी बड़ी बेटी मीरब की शादी कर देगा। उसने मीरब की शादी किसी और से कर दी। सबने जोर दिया कि वो अपना अहद पूरा करे और मैकल की शादी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दे। वो पहले तो टाल मटोल से काम लेता रहा और फिर ये सोचकर तैयार हो गया कि जब वो महल में रहेगा और ये समझ लेगा कि मैं ऐसे खुश हूं तो वह एहतियात छोड़ देगा और उसे कत्ल कराने में आसानी हो जाएगी। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह के दामाद बन गए थे। इनसे मोहब्बत करने वालों में मजीद इजाफा हो गया। लोग इसलिए भी इनकी इज्जत करने लगे कि वो बादशाह के दामाद हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुस्न अहलाक ने भी लोगों को अपना गर्विदा बना लिया था। अब बादशाह इनकी तरफ से और भी हाइफ हो गया। हर वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कत्ल के मंसूबे सोचते रहने से इसकी हालत दीवानों जैसी हो गई थी। वो इनके खिलाफ जो भी मंसूबा तैयार करता
حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کی پہلے سے خبر ہو جاتی اور وہ بچ نکلتے۔ اس کا شک اپنے بیٹے جوناتھن پر تھا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو پہلے سے خبردار کر دیتا ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے ہمدردوں میں کا اور اضافہ ہو گیا تھا اور وہ تھی میکل۔ ایک روز وہ گھبرائی ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی۔ میں آپ کی فرقت گوارا نہیں کر سکتی، لیکن محل میں آپ کے قتل کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے۔ ابھی کچھ دیر میں شاہی کارندے آئیں گے اور آپ کو زبردستی یہاں سے لے جائیں گے۔ آپ ان کے آنے سے پہلے یہاں سے نکل جائیں۔ اگر میرے قتل کا منصوبہ تیار ہو ہی چکا ہے تو محل کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہوگا، میں نکلوں گا کیسے؟ اس محل کا ایک خفیہ راستہ بھی ہے جس کا مجھے پہلے سے علم ہے، میں تمہیں رات کے اندھیرے میں نکال دوں گی۔ اور تم؟ میں ابھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، آپ جہاں بھی جائیں جوناتھن سے رابطہ رکھیے گا، وہ آپ کا ہمدرد ہے، خدا نے آپ کی محبت اس کے دل میں ڈال دی ہے، آپ جب چاہیں گے وہ مجھے آپ کے پاس لے آئے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام محل سے نکلے اور اتوب شہر پہنچے۔ یہاں ایک کاہن رہتا تھا اور اس سے ملاقات کی۔ اس کاہن نے کچھ روٹیاں اور ایک تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو دی۔ یہاں سے وہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس راما گئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ طالوت کے خوف سے بھاگ گئے ہیں تو انہیں خدشہ ہوا کہ طالوت ضرور۔ ان دونوں حضرات نے راما چھوڑ دیا اور شہر نبوت میں آ گئے۔ یہاں زاہد اور عبادت گزاروں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو اپنے درمیان دے کر ان زہاد کو ایسی خوشی ہوئی کہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہاں رہنے لگے۔ اب ان کے شب و روز عبادت میں گزر رہے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا نبی ہونا تھا، لہٰذا یہ تربیت اور صحبت ضروری تھی جو اس قیام میں ہو رہی تھی، کیونکہ حضرت شموئیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ طالوت یہ دیکھ کر بے قابو ہو گیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس نے ادھر ادھر آدمی دوڑا دیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا پتہ چلائیں، اور پھر خود بھی 3000 سپاہی لے کر نکل گیا۔ طالوت اس وقت جھاؤ کے ایک درخت کے نیچے اپنا بھالا اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ اس کے خادم اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ ایک خادم خبر یہ لایا تھا کہ اس نے عیشا کے بیٹے کو تیوب کے بیٹے اسملک کو کاہن کے پاس آتے دیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی طالوت غضب میں آ گیا، جسے میں نے نکال دیا لوگ اسے اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ اس نے اس کاہن کو اور اس کے پورے گھرانے کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو نے میرے خلاف کیوں سازش کی؟ تو نے داؤد علیہ السلام کو روٹی اور تلوار دی۔ ماشاء سلامت، تیرے سب خادموں میں حضرت داؤد علیہ السلام سب سے زیادہ امانت دار ہے، تو کیوں اس کے قتل کے در پہ ہے؟ جب تجھے معلوم تھا کہ وہ میرے پاس سے بھاگا ہوا ہے تو کیوں تو نے مجھے خبر نہیں کی؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تو اس کے قتل کا گناہ اپنے سر لے۔ تو اور تیرے باپ کا گھرانہ ضرور مار ڈالا جائے گا۔ توب میں جتنے کاہن تھے ان سب کو بھی بادشاہ نے اپنے پاس بلوا لیا۔ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو تلوار کی دھار پر رکھ لو۔ یہ کل 50 آدمی تھے جو اس روز طالوت کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ کاہن کا ایک بیٹا ابھی یاتر بچ نکلا اور نبوت جا کے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس قتل عام کے بعد طالوت نے نیوت کا رخ کیا۔ وہ اس جگہ پہنچ بھی گیا جہاں عبادت گزار جمع تھے، لیکن وہاں پہنچ کر اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ خدا نے اس کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈالے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو گرفتار کیے بغیر ہی چلایا۔ خطرہ ٹل گیا تھا لیکن ختم نہیں ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ طالوت ان کا دشمن بن گیا ہے، وہ ان کا پیچھا کرتا رہے گا اور انہیں ہلاک کر کے چھوڑے گا۔ خدا نے اس وقت تو مجھے بچا لیا، لیکن آئندہ کیا ہوگا؟ وہ خدا کا ممسوح ہے، خدا نے اسے برگزیدہ کیا ہے، اس لیے نہ تو میں اسے قتل کروں گا نہ اس کے خلاف جنگ کروں گا، اور وہ مجھے قتل کرنے سے باز نہیں رہے گا۔ اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں کسی ایسی جگہ چھپ جاؤں جہاں وہ مجھے ڈھونڈ نہ سکے، پھر وہ یا تو تھک ہار کے بیٹھ جائے یا ہلاک ہو جائے۔ وہ اتنی بات نہیں سمجھتا کہ خدا کا عہد کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اس کی بادشاہت میرے حصے میں آئی ہے، وہ تو مجھے مل کر رہے گی۔ حضرت داؤد نے نیوت سے جانے کا ارادہ کیا تو بہت سے عبادت گزار ان کے ساتھ ہو گئے۔ طالوت کاہنوں کا دشمن بنا ہوا تھا، ان عبادت گزاروں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پناہ مل سکتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر بیابان کی طرف نکل گئے اور دشت زیف کے غار میں قیام کر کے رشد و ہدایات کا سلسلہ دراز کر دیا۔ لوگوں میں ان کی مقبولیت اتنی تھی جسے معلوم ہوتا وہ دشت زیف میں آ کر ان سے ملاقات کرتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو گھر بار چھوڑ کر ان کے پاس رہنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے ان کی تعداد 600 تک پہنچ گئی۔ یہی لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کا لشکر تھے اور یہی ان کی پاکیزہ جماعت۔ ان پہاڑوں میں آپ کا برب تو گونجتا رہتا، آپ خدا کے اوصاف بیان کرتے، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے، اور جب ان نغموں کو سریلی آواز میں گاتے تو پہاڑ جھومنے لگتے، کہاں کہاں سے پرندے آ کر جمع ہو جاتے اور آپ کی تلاوت سنتے۔ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام یاد کرو جو صاحب قوت تھے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے
और परिंदों को भी जो जमा रहते थे, सब उनके जेर फरमा थे। इन्हीं नगमों का मजमुआ ज़बूर कहलाता है। बनी इसराइल की रुशद हदायत के लिए असल और असास तौरात थी, लेकिन हालात वाक़यात और ज़माने के तगय्युरात के पेश नज़र हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को खुदा की जानिब से ज़बूर अता हुई, जो तौरात के कवानीन और असूल के अंदर रहकर इसराइली ग्रोह की रुशद हदायत के लिए भेजी गई थी। चुनांचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शरीयत मुसवी को असर नो जिंदा किया, इसराइलियों को राह हदायत दिखाई और वही से मुस्तफीज होकर तिश्ना कमान मारफत इलाही को सैराब किया। ज़बूर खुदा की हमद के नगमों से मामूर थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसा लहजा और सेहर आगी लहन अता किया था कि जब ज़बूर की तिलावत फरमाते तो जिनो इंस हत्ता के तयूर और होश तक वजद में आ जाते। इसलिए आज तक लहन दाऊदी ज़रबल मिसल है। लुगत में ज़बूर के मानी पारे और टुकड़े के हैं। चूंकि ये किताब दरअसल तौरात की तकमील के लिए नाजिल हुई, इसलिए इसी का एक हिस्सा और टुकड़ा है। तालूत ने यरूशलेम से 3 कोस के फासले पर जुबा को अपना फौजी किला बनाया था। वो इस वक्त यहाँ मौजूद था कि दश्ते जीफ के कुछ लोग इसके पास आए। ये लोग हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुखालफत रखते थे। उन्होंने मुखबरी की, दाऊद अलैहिस्सलाम कोहे हलीला के बन के कलों में दश्त के जुनूब की तरफ छुपा हुआ है, अगर बादशाह से तलाश करे तो उसे हवाले करना हमारा जिम्मा है। तालूत ये खबर सुनते ही दश्ते जीफ की तरफ रवाना हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को खुदा ने बता दिया और वो होशियार होकर चट्टान से उतर आए और माऊन के बियाबान में रहने लगे। इनके आदमी बराबर कह रहे थे कि हम तालूत का मुकाबला करेंगे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम यही कहते रहे कि जिसे खुदा ने बरगजीदा किया है इसे मुकाबला नहीं करूंगा, इसका फेल अपनी जगह, लेकिन मैं इसे कत्ल नहीं करूंगा। इसी वक्त एक कासद ने आकर तालूत को बताया कि फलस्तीनियों ने मुल्क पर हमला किया है। वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। इसके आदमियों ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को घेर लिया था, लेकिन खुदा ने मदद की कि ये खबर आ गई। तालूत इनका पीछा छोड़कर दुश्मन से मुकाबले के लिए रवाना हो गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए। खुदा ने उन्हें फिर बचा लिया था। जब तालूत फलस्तीनियों का पीछा करके लौटा तो उसे मालूम हुआ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ऐन जद्दी के बियाबान में है। बहीरा मुर्दार के मगरब में ये एक नखलिस्तान था। तालूत 3000 आदमियों को लेकर तलाश में निकला। वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इस तरह ढूंढता फिर रहा था जैसे पहाड़ी बकरे एक चट्टान से दूसरी चट्टान। वो नखलिस्तान आ गया था, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का कहीं पता ना था। खुदा ने उसे छुपा लिया था। एक जगह 400 फीट की बुलंदी से आबशार नीचे गिर रहा था। तालूत खुद भी थक गया था, उसके सिपाही भी प्यासे थे। इस आबशार से उन्होंने प्यास बुझाई और थकन उतारने के लिए किसी गार को इधर उधर तलाश करने लगे। कुछ फासले पर स्लेटी रंग की पहाड़ियां थी। उधर बढ़े तो एक गार नजर आया। वो इस गार में चले गए और पांव फैलाकर लेट गए। खुदा की शान देखिए कि वही गार था जिसके अंदरूनी हिस्से में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने आदमी के साथ मौजूद थे और अपनी आंखों से देख रहे थे कि तालूत इन्हें तलाश करता हुआ यहाँ तक आ गया है। वो ये भी देख रहे थे कि अल्लाह ताला ने सब पर नींद गालिब कर दी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के एक साथी ने सरगोशी में कहा, तालूत का काम तमाम करने के लिए ये निहायत उम्दा मौका है। यकीनन ये वही दिन है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा था कि मैं तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दूंगा और जो तेरा जी चाहे तू करना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। ये कहकर वो इस तरफ गए जहां तालूत और उसके साथी बेखबर सो रहे थे। बेशक ये ऐसी नींद थी कि खुदा ने उन्हें सुलाया था। किसी का इम्तिहान मकसूद था। खुदा ने इन सबको ऐसा गाफिल कर दिया था कि किसी की आंख न खुल सकी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तालूत के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। उनके हाथ में तलवार भी थी। उनके सिपाही गर्दनें उठाए उन्हें तक रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब इनके आका की तलवार चलती है और कब तालूत की गर्दन अलग होती है। साथ ही वो अपनी तलवार भी संभाले हुए थे कि अगर तालूत के साथी जाग गए तो वो भी मुकाबले के लिए दौड़ पड़ेंगे। लेकिन इनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि उनका आका तालूत को सोता छोड़कर वापस आ रहा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने लोगों में पहुंचे तो उनकी मुट्ठी में बिलसत भर कपड़े का एक छोटा टुकड़ा दबा हुआ था। यह तालूत के कुर्ते का दामन था जो उन्होंने अपनी तलवार से काट लिया था। आपने उसे हाथ से जाने दिया? साथियों ने आप अलैहिस्सलाम से कहा। इस वक्त वो आप अलैहिस्सलाम के हाथ में था। उसके साथी भी सो रहे थे। खुदा ना करे मैं अपने मालिक से जो खुदावंद का ममसू है ऐसा सलूक करूं कि उस पर हाथ उठाऊं। मुझे तो ये जसारत भी अच्छी नहीं लगी कि मैंने इसके कुर्ते का दामन काट लिया। उनके साथियों ने बहुत कहा वो इन्हें तालूत पर हमला करने की इजाजत दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इतनी देर में तालूत की नींद इसकी बेदारी में बदल गई। उन्होंने देखा कि वो गार से बाहर जा रहा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी गार से निकले। तालूत ने एक आवाज सुनी, मेरे मालिक, मेरे बादशाह। उसने पलट कर पीछे देखा और समझ गया कि वह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के गार में सो गया था। उसने मेरी जान बख्श दी। कमाल है,
इतनी देर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम करीब आ गए थे। अल्लाह ने ऐसा रोब उन पर तारी कर दिया था कि तालूत के साथी जहां थे वहीं खड़े रह गए। हजूर, आप क्यों इन बातों पर ध्यान देते हैं जो कहते हैं कि मैं आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ? खुदा ने इस कार में आपको मेरे हवाले कर दिया था। मैं चाहता तो आपको कत्ल कर सकता था, लेकिन मैं खुदाबंद के ममसूह को क्यों हाथ लगाऊं? तू ये कैसे कह सकता है कि मैं तेरे गार में था और तेरी दस्तरस में था? तालूत ने कहा, आपके कुर्ते का ये दामन गवाह है जो मैंने काट लिया था। तालूत ने घबरा कर अपने दामन की तरफ देखा, उस पर कपकपी तारी हो गई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज उसके हलक में आकर अटक सी गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज फिर गूंजी, खुदा ही मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे और तुझसे मेरा इंतकाम ले। मेरा हाथ तुझ पर नहीं उठेगा। इस हुस्ने सलूक ने तालूत को जज्बाती कर दिया। वो रोने लगा। आंसुओं के दरमियान उसने कहा, तू यकीनन मुझसे ज्यादा सादक है। तूने बदी का बदला नेकी से दिया। खुदा ताला ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया था। अब मैं जान गया हूँ कि तू यकीनन बादशाह होगा। इसराइल की सल्तनत तेरे हाथ पर कायम होगी। अब तो खुदावंद की कसम खा, मेरे बाद मेरी नस्ल को हलाक नहीं करेगा और मेरे बाप के घराने में से मेरे नाम को मिटा नहीं डालेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कसम खाई। तालूत अपने साथियों समेत सुरमई पहाड़ों की तरफ गया और आंखों से ओझल हो गया। किसी को ये पूछने की जुर्रत नहीं थी कि जब गलतफहमियां दूर हो गई थी तो वो तालूत के साथ वापस क्यों नहीं चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि तालूत एक दिन फिर इनके आका की जान के दर पे होगा। इसकी बातें भरोसे के लायक नहीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह हासिल करने के लिए तालूत की मौत का इंतजार करना था, एक ऐसी मौत जो इनके हाथ से लाई हुई ना हो। इस तमाम अरसे में इन्हें अपनी जान की भी हिफाजत करनी थी और रुश्तो हदायत का फरीजा भी अंजाम देना था। इनका अंदाजा जल्द ही दुरुस्त साबित हुआ। उन्होंने एक मरतबा फिर सुना कि तालूत सरगर्मी से इनकी तलाश कर रहा है और इन्हें कत्ल करने के दर पे है। उनका सफर फिर शुरू हो गया। वो एक गार से दूसरे गार में छुपते फिर रहे थे। इनके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा था। वो अपने साथियों को तालूत के कत्ल की इजाजत भी नहीं दे रहे थे और अब अपना बचाव भी मुश्किल हो गया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तालूत से बचने के लिए जगह भी छोड़ दी और फारान के बियाबान में आ गए। इनके साथ 600 मर्द, उनकी बीवियां, बच्चे भी थे। इन सब के हराजात पूरे करने के लिए उन्हें रकम की जरूरत पड़ती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके के लोगों से एक मुआहिदा किया कि वो और उनके आदमी इलाके के लोगों के मालो असबाब को लुटेरों से बचाते रहेंगे। इस खिदमत के सिले में वो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ खर्च देंगे। माऊन में एक शख्स रहता था जिसका नाम नबाल था। वो करमल गांव के करीब अपनी भेड़ों की ऊन कतर रहा था कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने आदमी बेचकर इससे तहफ़्फ़ुज़ खर्च तलब किया। नबाल ने खर्च देने से इनकार किया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए निहायत गुस्ताहाना अल्फाज अदा किए। दाऊद अलैहिस्सलाम कौन है और ईशा का बेटा कौन है? इन दिनों बहुत से नौकर ऐसे हैं जो अपने आका के पास से भाग आए हैं, तो क्या मैं अपनी दौलत उन्हें दे दूं जिन्हें मैं नहीं जानता? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुलाजिमों ने ये बातें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बता दी। आपको सख्त सदमा पहुंचा कि मैं नबाल के माल की नाहक हिफाजत करता रहा और उसने ये सिला दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि तलवारें बांध लें। खुद भी मसल्ला हो गए कि जाएं और नबाल को कत्ल कर दें। नबाल की बीवी खूबसूरत भी थी और अक्लमंद भी, खुदा की परस्तार थी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ईमान रखती थी। वो गधे पर सवार हुई और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई। उसकी नजर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जैसे ही पड़ी वो ऊंधे मुंह सजदे में गिर गई। कुछ देर बाद उठी तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुई, तो इस हबीस नबाल की परवाह मत कर, वो अपने नाम की तरह हमाकत से भरा हुआ है। मैंने तेरे हाथों को नहीं देखा था और ना इनकी खिदमत करती। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि अपने हाथों से अपना इंतकाम लेने से बाज रह। अजील ने बड़ी हिकमत से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कीमती तोहफे पेश किए और उनका गुस्सा ठंडा किया। जब गुस्सा उतर गया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी उसका शुक्रिया अदा किया। खुदावंद इसराइल का खुदा मुबारक हो जिसने तुझे आज के दिन मुझसे मिलने को भेजा, और तेरी अक्लमंदी मुबारक। तो खुद भी मुबारक हो जिसने मुझको आज के दिन खूरेजी और अपने हाथों अपना इंतकाम लेने से बाज रखा। अब खुदा ही इंसाफ करने वाला है। खुदा ने इंसाफ किया कि नबाल ने एक सच्चे नबी से गुस्ताही की थी। अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि नबाल का अचानक इंतकाल हो गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुना तो एंजल पर अफसोस हुआ कि इनकी वजह से एंजल का खामद मरा। उन्होंने अजाले के तौर पर पैगाम भेजा, उसे शादी कर ली। मैकल को जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बीवी थी तालूत ने किसी और से ब्याह दिया था। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खुदा का हुक्म पहुंचा कि वो फलस्तीनियों की सरजमीन में चले जाएं। पहली नजर में ये हुक्म उन्हें अजीब सा लगा क्योंकि फलस्तीनी हमेशा से इसराइलियों के दुश्मन थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया था और अब उन्हें दुश्मन की जमीन पर भेजा जा रहा था, जबकि इनके साथ सिर्फ 600 आदमी थे और सबके पास हथियार भी नहीं थे। लेकिन उन्हें खुदा की जात पर मुकम्मल यकीन था। वो फलस्तीनियों की तरफ बेखौफ हतर रवाना हो गए। उस हुक्म का पहला फायदा यह हुआ कि तालूत ने इनकी तलाश तरक कर दी। वक्ती तौर पर इनकी जान बच गई।
ابھی اور کیا فوائد ہونے والے تھے، یہ خدائی راز تھے جو بعد میں ظاہر ہوئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی مناسب سمجھا کہ وہ بنی اسرائیل کے درمیان سے نکل جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلسطینیوں کے شہر جات میں 21 بادشاہ سے ملے اور پناہ کی درخواست کے ساتھ اپنی خدمات پیش کر دی۔ اپنی ساری طاقت سے آپ کی خدمت کرنا میرے لیے باعث سعادت ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ خوش ہو گیا۔ دشمن کی فوج کا مایا ناز جوان اپنی خدمات اسے پیش کر رہا تھا۔ اسے یہ بھی خوشی ہو رہی تھی کہ اس کے چلے آنے سے اسرائیلیوں کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی، اب انہیں زیر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر میں نے اسے پناہ نہ دی تو وہ واپس چلا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا وہاں قیام کرنا 21 کے مفاد میں تھا، لیکن اس کے درباریوں کے تیور کچھ اور تھے۔ وہ بادشاہ پر زور ڈال رہے تھے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی ملازمت میں نہ رکھے۔ کیا یہ وہی شخص نہیں جس نے جالوت کو قتل کر کے ہمیں شکست سے دوچار کرایا تھا اور ہمارا قتل عام ہوا تھا؟ ہم وہ دن کبھی نہیں بھول سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بڑے پیمانے پر مخالفت ہو رہی تھی۔ انہیں تو اب یہ شک ہو رہا تھا کہ موت یہاں بھی ان کے تعاقب میں ہے، ان میں سے کوئی مجھے قتل کر دے گا۔ 21 بادشاہ بھی ان کے دباؤ میں آ کر مجھے نکال دے گا۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ جس حال میں رکھے میں خوش رہوں گا۔ انہوں نے بادشاہ سے بات کی، تیرے درباری مجھے برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 21 سے کہا، تو ایسا کر مجھے دارالسلطنت سے دور کوئی علاقہ رہنے کو دے، میں اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں چلا جاؤں۔ تو جب کہے گا میں اپنے لشکر سے تیری مدد کروں گا۔ یہ بات بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے سکلاج کا علاقہ انہیں رہنے کو دے دیا۔ یہ علاقہ فلسطین کے جنوب میں تھا۔ کبھی یہ اسرائیلیوں کے پاس تھا، پھر اس پر فلسطینیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اب حضرت داؤد علیہ السلام کو مل رہا تھا۔ یہ شہر سرحد پر واقع تھا اور یہاں پہلے ہی سے کچھ اسرائیلی خاندان آباد تھے، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کو اس شہر میں اپنائیت محسوس ہوئی۔ ان کے ساتھی بھی بھاگتے بھاگتے تنگ آ چکے تھے۔ بہت دن بعد انہیں رہنے کے لیے فصیل دار شہر ملا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو سکلاج میں رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ یہاں کے رہنے والے ان کے شکر گزار تھے کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے عمالکی لوٹ مار کے لیے اس طرف نہیں آئے تھے، ورنہ یہ خانہ بدوش لٹیرے آئے دن لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ سکلاج کے لوگ ان کے احسان مند تھے۔ ایک دن 21 بادشاہ کا قاصد سکلاج آیا اور پیغام دیا کہ وہ اپنے سپاہیوں سمیت جات میں حاضر ہو جائیں۔ فلسطینی دیکھ رہے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہیں۔ ان کی قوم 2 حصوں میں بٹ گئی ہے، ایک گروہ طالوت کے ساتھ ہے، دوسرا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ اب اسرائیلیوں میں اتحاد باقی نہیں رہا تھا، وہ کمزور ہو چکے ہیں، لہٰذا ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اسی حملے میں ساتھ چلنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغام بھیجا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ سخت رنجیدہ ہوئے۔ کیا مجھے اپنی قوم پر تلوار اٹھانی پڑے گی؟ میں قسم کھا چکا ہوں کہ طالوت کو نہ تو قتل کروں گا اور نہ اسے جنگ کروں گا۔ اے خدا، میری قسم کو قائم رکھ، مجھے اس امتحان سے بچا لے۔ انہوں نے 21 بادشاہ سے وفاداری کی شان دکھائی، قاصد سے کہہ بھی دیا کہ بادشاہ کو حکم سر آنکھوں پر اپنے ساتھیوں کو لے کر چل بھی دیے، لیکن دل میں یہی تھا کہ یہ مارکا ٹل جائے۔ وہ رفیق کی طرف روانہ ہو گئے جہاں فلسطینی فوجیں اکٹھی ہو رہی تھی۔ راستے بھر ان کے سپاہی پیچھے مگوئیاں کرتے رہے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت سے لڑنے پر کیوں کر آمادہ ہو گئے ہیں، جبکہ وہ یہ کہتے رہے تھے کہ طالوت خدا کا ممسوح ہے، وہ اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ افیق تک پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی فوج کے عہدیداروں کے ماتھے شکنوں سے بھر گئے۔ وہ اس برہمی کی حالت میں 21 بادشاہ کے سامنے پہنچے۔ حضور، آپ نے داؤد علیہ السلام کو کیوں بلایا؟ اس کا ہمارے درمیان کیا کام؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ طالوت کا دشمن ہے اور بہادر بھی ہے؟ یہ ہماری جنگ کو اپنی جنگ سمجھ کر لڑے گا۔ یہ شخص ہمارے ساتھ صرف اس لیے جا رہا ہے کہ طالوت پر دباؤ ڈال کر اپنے لیے معافی حاصل کر لے اور عین جنگ کے دوران ہم سے الگ ہو کر اپنی قوم کے ساتھ مل جائے۔ داؤد علیہ السلام ہمیشہ ہمارا وفادار رہا ہے، مگر ہم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ اسے فوراً واپس بھیج دے، یہ ہمارے ساتھ نہ جانے پائے۔ 21 بادشاہ عجیب کشمکش میں تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر اس کی فوج مخالفت کر رہی تھی۔ بلاخر اس نے حضرت داؤد علیہ السلام سے معذرت کر لی، میری فوج تمہاری مخالف ہے، لہٰذا میں مجبور ہوں۔ میرے افسران کو اشتعال مت دلاؤ، بلکہ چپ چاپ سکلاج روانہ ہو جاؤ۔ وہ پھر اپنے خدا کا شکر ادا کیا جو قدم قدم پر ان کی مدد کر رہا تھا۔ خدا نے ان کی قسم کی لاج رکھ لی تھی۔ وہ طالوت کے خلاف تلوار اٹھانے سے بچ گئے تھے۔ دوسرے دن وہ اپنے ساتھیوں سمیت پھر سکلاج کی طرف چل پڑے۔ ابھی سکلاج دور تھا کہ بربادی کے آثار نظر آنے لگے۔ بستی کی طرف سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا تھا۔ قریب گئے تو حقیقت آشکارا ہو گئی۔ وہ اپنی آنکھوں سے شہر کو دیکھ رہے تھے جو جل کر خاکستر کر دیا گیا تھا۔ مکانوں اور مکینوں کی جگہ راکھ کے ڈھیر تھے۔ ان کے تمام ساتھی اپنے بیوی بچوں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، مگر اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس شہر کو جس نے بھی آگ لگائی تھی وہ یہاں تو
انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے یا وہ جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ یہ حادثہ ایسا تھا کہ تمام لوگ مشتعل ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ اس بربادی کا باعث داؤد علیہ السلام ہے۔ اگر وہ ہمیں اس ملک میں نہ لاتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کے خدا نے اسے اس قابل نہیں سمجھا کہ اسے بچاتا تو ہم بھی اسے کیوں بچائیں۔ ان مشتعل لوگوں نے یہ تک طے کر لیا تھا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو سگسار کر دیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سمجھایا، جو مصیبت آئی ہے اس کے تم ہی نہیں میں بھی شکار ہوا ہوں، میری 2 بیویاں بھی اسیر ہوئی ہیں، لیکن مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں خدا کے خلاف ایک لفظ بھی کہوں۔ تم ٹھہرو، میں خدا سے پوچھتا ہوں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام سب کو چھوڑ کر ایک اکیلے گوشے میں عبادت کرنے لگے۔ انہوں نے خدا سے دریافت کیا کہ اگر میں ان لٹیروں کو پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جالوں گا؟ جواب آیا، تو یقیناً ان کو جالے گا اور ضرور سب کچھ چھڑا لے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو خوشخبری سنائی، خدا بھی ہمارے ساتھ ہے، خداوند اسرائیل کے خدا نے کہا ہے کہ یہ عمالیکی لٹیرے تھے، تو اگر ان کا پیچھا کرے تو ان کو ضرور پالے گا اور ضرور سب کو چھڑا لے گا۔ ان کے پرستاروں نے ایک مرتبہ پھر کمرے ہمت باندھی اور ان کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں ایک ندی آتی تھی، اسے پار کیا، تھکن سے چور تھے مگر چلے جاتے تھے۔ ایک جگہ انہیں ایک آدمی ملا جو شکل سے مصری معلوم ہوتا تھا۔ وہ شخص زمین پر پڑا ہوا تھا اور بری حالت میں تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے روٹی اور شہد دیا۔ پانی پینے کے بعد اس کے کچھ حواس درست ہوئے تو اس نے بتایا، میں مصری ہوں اور ایک عمالیکی شخص کا غلام، میں بیمار تھا، اس لیے میرا مالک مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم بہت سی جگہوں پر حملے کرتے رہے ہیں اور سکلاج کو بھی ہم نے ہی جلایا تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، اگر آپ قسم کھائیں کہ مجھے قتل نہیں کریں گے تو میں آپ کو اس طرف لے چلتا ہوں جہاں وہ ہو سکتے ہیں۔ وہ شخص انہیں ایک طرف لے کے چلا۔ عمالیکی اس وقت ایک جگہ ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ ان کے ناچ گانے کی آوازیں دور تک سنائی دے رہی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ عمالیکی پہلے تو اس اچانک افتاد سے گھبرا گئے، لیکن پھر سنبھل کر مقابلے پر آ گئے۔ یہ ایسے سخت جان لوگ تھے کہ اس اچانک حملے کے باوجود مقابلے پر ایسے ڈٹے کہ دوسرے دن شام تک مارکا گرم رہا۔ سینکڑوں عمالیکی قتل ہو گئے، اس کے باوجود سینکڑوں عمالیکی اونٹوں پر بیٹھ کر نکل بھاگے۔ وہ ان تمام لوگوں کو وہیں چھوڑ گئے جنہیں اسیر بنا کر سکلاج سے لائے تھے۔ لہٰذا بڑی کامیابی یہی تھی کہ سب کو ان کے بیوی بچے مل گئے۔ ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 2 بیویاں بھی تھیں۔ گھر بار جل گئے تھے لیکن بچھڑے ہوئے عزیز انہیں دوبارہ مل گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سکلاج میں واپس آ گئے۔ اپنی پریشانی سے نجات ملی تو طالوت اور بنی اسرائیل کا خیال آیا جس سے جنگ کرنے کے لیے فلسطینی گئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، مجھے اپنی قوم کا خیال آ رہا ہے، نہ جانے ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ طالوت نے اپنی نادانی سے مجھے خود سے دور کر لیا ہے، اگر میں وہاں ہوتا تو اپنی قوم کے کچھ کام آ سکتا۔ کوئی خبر آئے تو معلوم ہو وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہوگا برا ہو رہا ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سکلاج میں واپس آ گئے۔ اپنی پریشانی سے نجات ملی تو طالوت اور بنی اسرائیل کا خیال آیا جن سے جنگ کرنے کے لیے فلسطینی گئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، مجھے اپنی قوم کا خیال آ رہا ہے، نہ جانے ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ طالوت نے اپنی نادانی سے مجھے خود سے دور کر لیا ہے، اگر میں وہاں ہوتا تو اپنی قوم کے کچھ کام آ سکتا۔ کوئی خبر آئے تو معلوم ہو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہوگا برا ہو رہا ہوگا۔ انہیں سکلاج آئے ہوئے تیسرا دن تھا کہ ایک شخص کو دیکھا جس کے سر پر خاک تھی اور پیرہن چاک تھا۔ وہ بے تحاشا بھاگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑی وہ سجدے میں گر گیا۔ تو کون ہے، کیوں روتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا۔ میں اسرائیلی فوج سے آیا ہوں، کیا خبر لایا ہے؟ خبر بہت بری ہے، تمام اسرائیلی فوج پراگندہ ہو کر بھاگ گئی اور ہزاروں سپاہی جنگ میں کام آ گئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ پھر رونے لگا۔ جب ذرا دل ہلکا ہوا تو اس نے وہ بات کہہ دی جو حضرت داؤد علیہ السلام سننا نہیں چاہتے تھے۔ طالوت اور اس کا بیٹا بھی مارے گئے ہیں۔ کہیں تو غلط تو نہیں کہہ رہا ہے؟ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ مر گئے ہیں؟ اس عمالیکی نے یہ تو دیکھ لیا تھا کہ طالوت اس جنگ میں قتل ہوا ہے، اور اس طرح قتل ہوا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ اس کے 3 بیٹے قتل ہو چکے اور وہ خود بھی تیر اندازوں کے نرغے میں ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اس نے اپنی تلوار زمین پر کھڑی کی اور پیٹ کے بل اس پر گر پڑا۔ اب جو اس عمالیکی سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے نام سے منسوب کر دیا تاکہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دشمن طالوت کے مارنے والے سے خوش ہو کر اسے انعام دے۔ میں خود کوہ جلبوع پر تھا، میں نے طالوت بادشاہ کو دیکھا کہ اپنے پیٹ کے ساتھ بھالے کی ٹیک لگائے استادا۔ طالوت بادشاہ مجھے دیکھ کر چلا اٹھے کہ میرے پاس آؤ۔ میں قریب گیا تو انہوں نے کہا،
مجھے اس اذیت سے نجات دلاؤ، میں سخت تکلیف میں ہوں مگر میری جان نہیں نکلتی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے تلوار نکالی اور ایک ہی بار میں انہیں تکلیف سے نجات دلا دی۔ آپ کے دشمن کا قاتل میں ہوں، مجھے انعام ملنا چاہیے۔ انعام کی بجائے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز گونجی، تو خداوند کے ممسوخ کو ہلاک کرنے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھانے سے کیوں نہ ڈرا؟ پھر انہوں نے ایک جوان کو نزدیک بلا کر کہا، نزدیک جا اور اس پر حملہ کر۔ اس جوان نے اس شخص کو قتل کر دیا، یہ اس کے جھوٹ کی اسے سزا تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس لاش کو مخاطب کیا، تیرا خون تیرے ہی سر پر، کیونکہ تو نے ہی اپنے منہ سے آپ اپنے اوپر گواہی دی اور کہا کہ میں نے خداوند کے ممسوخ کو قتل کیا۔ اب اسرائیلی قوم کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا جو انہیں دشمنوں سے بچاتا۔ اسرائیلی بھاگ بھاگ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ رہے تھے اور انہیں مجبور کر رہے تھے کہ وہ بادشاہت کا اعلان کر۔ خود ان کے ساتھی ان پر زور دے رہے تھے، لیکن خدا سے پوچھے بغیر وہ کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ پہلے تو وہ انتظار کرتے کہ خدا ان سے مخاطب ہو اور ان کی رہنمائی کرے، پھر وہ اس کی رضا جوئی کے لیے اس کے حضور جھکے۔ خدا نے انہیں مخاطب کیا، یہودا کے شہر جبرون چلا جا۔ ہجرت کے دن ختم ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے خاندان اور اپنے ساتھیوں کے خاندانوں سمیت جبرون چلے گئے۔ جبرون کے لوگوں نے شاندار استقبال کیا، لڑکیاں دف بجا بجا کر پھر وہی گیت گا رہی تھیں، ساؤل تو نے ہزاروں کو مارا مگر داؤد علیہ السلام نے لاکھوں کو مارا۔ یہودا کے قبیلے کے بزرگوں نے بڑی دھوم دھام سے تاج پوشی کی رسم ادا کی اور ان کو تالوت کے تخت پر بٹھایا۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 30 برس تھی۔ جبرون میں یہودا کے قبیلے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنایا۔ ادھر ملک کے باقی حصوں میں طالوت کے سپہ سالار امبیر نے طالوت کے ایک بیٹے اشبوست کی بادشاہی کا اعلان کر دیا۔ امبیر نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ یہودا کے خلاف لشکر کشی کر دی۔ اب بنی اسرائیل واضح طور پر دو حصوں میں بٹ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ یہ خانہ جنگی ہو، لیکن یہ جنگ ان پر مسلط کر دی گئی تھی۔ اس خانہ جنگی کے دوران یہودا قبیلے اور اسرائیل کے دوسرے قبیلوں کے سینکڑوں جوان خواہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس خانہ جنگی کو 2 برس ہو چکے تھے کہ امبیر اور اشوبست کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ امبیر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جبرون آیا اور اسے پورے اسرائیل کی بادشاہت کے لیے شرائط طے کرنے لگا۔ ان شرطوں کو مان کر وہ جبرون سے واپس جا رہا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بھانجے یوآب نے اپنے بھائی اسابیل کے قتل کے بدلے میں امبیر کو قتل کر دیا۔ چند دنوں بعد اشبوست بھی اپنے بستر پر اپنے آدمیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ یہ قتل اتنی جلدی ہوئے کہ اسرائیلیوں نے جان لیا کہ خداوند حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہے، پھر ہم اس کا ساتھ کیوں چھوڑے۔ اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اب تک صرف ایک قبیلے کے بادشاہ تھے، لیکن اب باقی 11 قبیلوں کے نمائندے بھی جبرون آئے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے ملے اور ان سے کہا، ہم تیری ہڈی اور تیرا گوشت ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پورے ملک کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 37 سال تھی۔ انہیں یہودا پر حکومت کرتے ہوئے 7 سال ہوئے تھے اور اب وہ پورے ملک اسرائیل کے بادشاہ تھے۔ خانہ جنگی سے فرصت مل چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اب پورے ملک کے بادشاہ تھے۔ صرف ایک شہر یوبس ایسا تھا جو ان کے قبضے میں نہیں تھا، بلکہ کسی کے لیے بھی یہ ناقابل تذکیر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے تذکیر کرنے کا ارادہ کیا۔ ہم خدائے قادر کی مدد سے یوبس کے ناقابل تذکیر شہر کو فتح کریں گے تاکہ اسے اسرائیل کی سلطنت کا پایا تخت بنائیں۔ اس شہر میں روعانیوں کا ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس کے لوگ یبوسی کہلاتے تھے اور شہر کا نام یبوس پڑ گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سرداروں نے سنا تو انگشتے بدندا رہ گئے۔ آج تک کسی اسرائیلی نے اس شہر میں ایک رات کے لیے قیام بھی نہیں کیا تھا۔ فتح کرنا تو بڑی بات۔ بلند و بالا برجوں اور فصیلوں والا شہر ابھی تک اسرائیلیوں کی عزت کو للکار رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا کی طرف سے اشارہ مل چکا تھا، اس لیے وہ نہایت اعتماد کے ساتھ اس شہر کے پھاٹک کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ فصیل سے کسی نے پکار کر کہا، بزدل یہودیوں، تمہیں یہ گمان بھی کیسے ہو گیا کہ تم مٹھی بھر فوج کے ساتھ اس شہر کو فتح کر لوگے؟ ہمارے تو لنگڑے لولے بھی تمہیں بھگا دیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سنا تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ اس شہر کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں سوائے ایک زمین دوز نہر کے۔ انہوں نے اپنے لشکر میں اعلان کیا، جو شخص اس زمین دوز نہر کے ذریعے سب سے پہلے شہر میں داخل ہو کر کسی یبوسی کو قتل کرے گا، اسے میں اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دوں گا۔ اس اعلان کو سنتے ہی چند لوگ نہر میں اتر پڑے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھانجا یوآب نہایت جوشیلا نوجوان تھا۔ اس وقت وہ بھی سب سے آگے تھا۔ یہ لوگوں سے کوئی عام نہر سمجھ رہے تھے، لیکن یہ اندر سے بہت گہری تھی۔ تاریکی میں کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ سر کو اوپر رکھنا بھی مشکل تھا، کہیں تو راستے ہی میں غرق ہو گئے۔ یوآب برابر ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ بلاخر یہ سفر مکمل ہوا۔ روشنی کی ہلکی سی کرن نمودار ہوئی۔ وہ نہر کے دوسرے سرے پر تھا۔ سورج غروب ہو گیا تھا۔ یوآب سب سے پہلے باہر آیا۔
یبوسی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی شہر میں داخل ہوگا۔ انہوں نے پھاٹک بند کر دیے تھے لیکن کوئی پہرے پر نہیں تھا۔ سب کے سب فصیلوں پر چڑھ کر یہودیوں کی بے بسی پر ٹھٹھے لگا رہے تھے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ نہر کے ذریعے کچھ لوگ اندر آ چکے ہیں۔ انہیں تو اس وقت معلوم ہوا جب شہر کا دروازہ کھل گیا اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی فوج کو شہر میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس وقت تک اپنے دفاع کا وقت گزر چکا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی فوج نے سخت خون ریزی کے بعد شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ شہر صدیوں بعد یہودیوں کے ہاتھ لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کا نام یروشلم رکھا، جس کا عام مطلب سلامتی کا شہر ہے۔ یہ شہر نہ صرف اسرائیل کی سلطنت کی حیثیت سے سیاسی مرکز بنا بلکہ دینی مرکز بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی شہر میں قیام اختیار کیا۔ ان کے بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر فلسطینیوں نے ایک مرتبہ اسرائیل پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے ایک شہر میں جہاں ان کے بت رکھے ہوئے تھے جمع ہونا شروع کر دیا تاکہ وہاں جمع ہو کر یروشلم کی طرف بڑھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں تھے، نبی بھی تھے۔ کوئی کام خدا کی مرضی کے بغیر کر ہی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے خدا کی مرضی پوچھی، کیا میں فلسطینیوں سے مقابلے کے لیے جاؤں؟ ضرور جا، کیونکہ میں انہیں تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار یوآب کو حکم دیا کہ لشکر تیار کر اور اچانک دھاوا بول دو۔ فلسطینیوں کا لشکر جرار فائم کی وادی میں پڑا ہوا تھا۔ اس مرتبہ یہ لشکر عجیب شان سے آیا تھا۔ یہ لوگ اپنے بت اپنے ساتھ لائے تھے اور انہیں وادی میں جا بجا نصب کر دیا تھا۔ گویا حضرت داؤد علیہ السلام اپنا خدا اپنے ساتھ رکھتے تھے تو وہ بھی اپنے بتوں کو اپنے ہمراہ لے کر آئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر بے خبری میں حملہ کیا۔ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ جان بچا کر بھیڑوں کی طرح بھاگے اور ایسے بھاگے کہ اپنے دیوتاؤں کو بھی وہیں چھوڑ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان بتوں کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی۔ فلسطینیوں نے اپنے دیوتاؤں کی موت کا انتقام لینے کے لیے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی فوجوں نے انہیں پھر شکست دی۔ اس مرتبہ فلسطینیوں کو ایسا سبق ملا کہ آئندہ ان کے دلاروں کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے مقابلے آئے۔ اس جنگ و جدل کے ماحول سے فرصت ملی اور حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم میں اپنے تعمیر کردہ محل میں بیٹھے تو بے چین ہو گئے۔ وہ سوچا کرتے تھے، میں تو یہاں دیودار کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں۔ خدا کا مقدس صندوق 7 پردوں میں چھپا ہوا ہے، ایک گھر میں مقید ہے جہاں چند لوگ ہی اس کا دیدار کرتے ہیں۔ کاہنوں کے شہر طوب میں خیمہ اعتماد تھا، جو ایسی عبادت گاہ تھی جس میں خدا کی خاص حضوری تھی اور جن میں خاص دینی رسومات ادا کی جاتی تھی۔ لیکن جب سے طالوت نے وہاں کاہنوں کو قتل کیا تھا، اس صندوق کو جبون میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ یروشلم میں ایک عبادت گاہ بنائے اور تابوت سکینہ کو وہاں منتقل کر دیں۔ انہیں خدا کے جواب کا انتظار تھا۔ ایک دن یہ جواب مل گیا۔ خدا فرما رہا تھا، کیا تو میرے لیے گھر بنائے گا؟ کیونکہ جب سے میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، آج کے دن تک گھر میں نہیں رہا بلکہ خیمہ اور مسکن میں پھرتا رہا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو یروشلم لانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ 30,000 چیدہ سپاہیوں کی فوج تیار کی گئی تاکہ یہ قربت تاریم جائے اور ابتداب کے گھر سے وہ صندوق لے کر آئے جو وہاں رکھا ہوا تھا۔ اس صندوق کے لیے ایک خاص خیمہ تیار کرایا گیا تھا کیونکہ اس وقت تک ہیکل تعمیر نہیں ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام تیاروں کی ساری تفصیلات پر ذاتی طور پر نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ اس صندوق کو قربت یرین سے لایا گیا۔ جب یہ مجمع یروشلم کے قدیم پھاٹکوں پر پہنچا جو صدیوں تک ان پر بند رہے تھے تو جلوس کے قدم رک گئے۔ سب کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کتنی بڑی مہربانی ہے، اب اس شہر میں اس کی پاک حضوری ہوگی۔ انہوں نے یہ کارنامہ انجام دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو متحد کر دیا تھا، ارد گرد کے دشمنوں سے انہیں نجات دلا دی تھی، یروشلم کو ساری قوم کا مذہبی مرکز بنا دیا تھا۔ عہد کا صندوق یروشلم میں لا رکھا تھا۔ اب انہیں یہ آرزو ہوئی کہ عبادت کے لیے ایک مستطیل عمارت ہیکل تعمیر کریں، لیکن خدا کی طرف سے ملنے والا جواب خاصا حوصلہ شکن تھا۔ ہیکل کی تعمیر اس وقت تک ملتوی رکھی جائے جب تک اس کا بیٹا سلیمان تخت نشین ہو۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ چونکہ تیرے ہاتھوں نے بہت خون بہایا ہے، اس لیے میں تجھے ہیکل کی تعمیر کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خدا کی طرف سے اس انکار پر ان کے دل میں رنجش کے بجائے جذبہ تشکر ہی معجزن تھا، کیونکہ اس پیغام میں یہ خوشخبری بھی تھی کہ ان کی بادشاہت ان کی نسل میں منتقل ہوگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ان سے زیادہ پرسکون اور پرامن ہوگا۔ وہ اگر ہیکل کی تعمیر نہیں کر سکتے تھے تو اس مبارک منصوبے کی تیاری تو کر سکتے تھے۔ پس وہ بڑی سرگرمی سے تعمیر کے لیے سامان اکٹھا کرنے میں مصروف رہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت سا سونا، چاندی، پیتل، لوہا اور عمارتی لکڑی جمع کی تھی اور اسے اس کار ہیر کے لیے علیحدہ رکھ دیا تھا۔ قرآن مجید، توریت اور اسرائیلی تاریخ اس کی شاہد ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام شجاعت، قوت، فکر و تدبر جیسے اوصاف میں کامل تھے
فتح و نصرت ان کے قدم چومتی تھی اور خدا کا فضل و کرم اس قدر شامل حال تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی جماعت کتنی ہی متاثر ہوتی، کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ اس لیے بہت تھوڑے عرصے میں شام و عراق، فلسطین اور مشرقی اردن کے تمام علاقوں پر ان کا حکم نافذ ہو گیا۔ ایلا سے لے کر فرات کے تمام علاقوں اور دمشق تک تمام ملک ان کے زیر نگی تھا، اور اگر حجاز کے بھی ان حصوں کو شامل کر لیا جائے جو ان کی قلمرو حکومت کا حصہ بن چکے تھے، تو یہ کہنا کسی طرح بے جا نہ ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مملکت و حکومت واحد سلطنت تھی جو جدید فلسفہ تاریخ اقوام کے مطابق وحدت عرب یا اس سے بھی زیادہ وسیع وحدت اقوام سامی کی حکومت سمجھی جا سکتی ہے۔ وہی الہی کے مشرف نے ان کی عظمت و شوکت کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا تھا۔ رعایا کو یقین حاصل تھا کہ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسا معاملہ رکھ دیا جائے جو انتہائی پیچیدہ ہو، قضا و اقتراء سے اسے کتنا ہی ڈھانپ دیا گیا ہو، تب بھی وہی الہی کے ذریعے ان پر حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ چلو ان کسی کو بھی یہ حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کرے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ دو شخص ایک گائے کا جھگڑا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ ایک نے دوسرے پر دعویٰ دائر کیا کہ یہ میری گائے ہے اور اس نے غصب کر لی ہے، لیکن مدعا علیہ انکار کرتا رہا اور جھگڑے کی بات چیت رات گئے تک چلتی رہی۔ پھر اللہ نے آپ پر وحی فرمائی کہ مدعی کو قتل کر دو۔ صبح ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی کو کہا کہ مجھے حکم باری ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں، لہٰذا سچ سچ بتا کہ کیا مواجرہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے سچے نبی، میں اس پر اپنے دعوے میں بالکل سچا ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس واقعے سے قبل میں نے دھوکہ دے کر اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قصاص میں قتل کر دیا۔ اس قسم کے واقعات ہوتے تھے جن کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم اور ان کی عظمت و شوکت کے سامنے سب پست اور فرما بردار تھے۔ قرآن شاہد ہے، اور ہم نے اس کی حکومت کو مضبوط کیا اور اس کو حکمت عطا کی اور صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت بخشی۔ شاہی اور بادشاہی کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام سلطنت کے مال سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ اہل و عیال کی معاش کا بار بیت المال پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے اور اسے ذریعہ معاش بناتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے۔ بے شبہ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے۔ شیخ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ خدایا ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے، کیونکہ میں بیت المال پر اپنی معاش کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ چنانچہ آپ کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پورا کیا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہے اور فولاد کو موم کی طرح نرم کر دیا کہ جب وہ زرہ بناتے تو سخت مشقت اور آلات کے بغیر فولاد کو جس طرح چاہتے کام میں لاتے، اور ان کے ہاتھ میں موم کی طرح بآسانی ہر قسم کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے، اور ہم نے اس داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا کہ نیاز رہیں کشادہ اور اندازے سے جوڑ کڑیاں۔ سورہ انبیاء میں اس طرح بیان ہوا ہے، اور ہم نے اس داؤد کو سکھایا ایک قسم کا لباس بنانا تاکہ تم کو لڑائی کے موقع پر اس سے بچاؤ حاصل ہو۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام سے پہلے لوہے کی صنعت نے اس حد تک ترقی کر لی تھی کہ فولاد کو پگھلا کر اس سے سپاٹ ٹکڑے بنائے جاتے اور ان کو جوڑ کر زرہیں بنائی جاتی تھی۔ یہ زرہیں بہت بھاری ہوتی تھی، انہیں صرف کبھی ہیکل لوگ ہی پہن سکتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی کہ انہوں نے تعلیم وحی کے ذریعے ایسی زرہیں تیار کی جو باریک اور نازک زنجیروں کے حلقے سے بنائی جاتی تھی، اور ہلکے اور نرم ہونے کی وجہ سے میدان جنگ کا سپاہی اس کو پہن کر بآسانی نقل و حرکت بھی کر سکتا تھا اور دشمن سے محفوظ بھی رہتا تھا۔ آپ کو کتاب زبور عطا کی گئی تھی۔ آپ کو یہ معجزہ بھی عطا ہوا تھا کہ آپ گھوڑے پر ذہن کسنا شروع کرتے تو اسے فارغ ہونے تک مکمل زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ حرکت زبان سے تعلق رکھتا ہے، گویا خدا تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے زمانے کو اس مدت میں ایسا سمیٹ دیتا تھا کہ عام حالت میں وہ گھنٹوں کی مقدار بن سکتا ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو سرعت اور الفاظ کی اس درجہ قوت عطا کر دی گئی تھی کہ دوسرا شخص جس کلام کو گھنٹوں میں ادا کرے، حضرت داؤد علیہ السلام کی نقل کردہ روایت کے مطابق مختصر وقت میں ادا کرنے پر قدرت رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بخاری کی نقل کردہ روایت کے مطابق مختصر وقت میں ادا کرنے پر قدرت رکھتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی تلاوت پسند تھی۔ ابن ابی حاتم جعفر بن سلیمان سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ حضرت داؤد علیہ السلام قیامت کے روز عرش کی تجلی کے پاس کھڑے ہوں گے تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائیں گے کہ اے داؤد علیہ السلام، آج اسی حسین اور عمدہ آواز کے ساتھ میری بزرگی بیان کر جس کے ساتھ دنیا میں تم میری بزرگی بیان فرماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرمائیں گے الہی اب کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے مجھ سے وہ آواز لے لی ہے۔ فرمانے بھاری ہوگا آج میں دوبارہ تم کو عطا کر دیتا ہوں۔ اس فرمان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جنت کی آسودہ حالی کے ساتھ اپنی پوری قوت عمدہ آواز میں صرف کر دیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اب بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان کے دو بیٹے امتون اور ابی سلوم ان کے خلاف بغاوت کر چکے تھے۔ ایک وقت وہ آیا تھا جب حضرت داؤد علیہ السلام کو یروشلم سے نکلنا پڑ گیا تھا، لیکن پھر ان بغاوتوں پر قابو پا لیا گیا۔ امتون اور ابی سلوم یکے بعد دیگرے مارے گئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو دوبارہ یروشلم آنا نصیب ہوا، لیکن اب کہن سالی کی بدولت بستر پر لیٹے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ پھر انتظامی معاملات میں خلل پڑنے لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام دو بغاوتیں شروع کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا اپنے جانشین کا اعلان فرما دے۔ انہیں خدا کا پیمان یاد تھا کہ تیرے بیٹے سلمان کو بادشاہ بنایا جائے گا اور وہ ہیکل تعمیر کرے گا۔ ایک عام اجتماع میں حضرت داؤد علیہ السلام نے حاکموں، امراء اور کاہنوں کو تاکید کی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو ان کا جانشین اور بادشاہ تسلیم کریں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے مشیروں کو طلب کیا اور ان سے کہا ہمارے بیٹے سلمان کو شاہی حچہ پر سوار کر کے میرے خادموں کے ہمراہ جیچو لے جاؤ، وہاں ناتن نبی اور صندوق کہان سے اسے مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنائیں۔ اسے شاہی تخت پر بٹھایا جائے کیونکہ ہم نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ چکے اور فضا ناروں سے گونج چکی تو حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا کے یہ الفاظ یاد آئے، ہم تیری بادشاہت کو کبھی ختم نہیں کریں گے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو نصیحت کی، اے میرے بیٹے سلمان، اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خدا سب دلوں کو جانتا ہے۔ اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا، اگر تو اس کو چھوڑ دے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا۔ سو ہوشیار ہو کیونکہ خدا نے تجھ کو مقدس کے لیے ایک گھر بنانے کو چنا ہے، سو ہمت باندھ کر کام کر۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہیکل اور اس کے جزیات کا حقہ پیش کرتے ہوئے فرمایا، اس نقشے کا ہر حصہ خدا کی عین ہدایت کے مطابق ہے، اس میں کلام نہیں کہ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، لیکن ہمیشہ ہمت سے کام لینا۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، میرے بیٹے سلمان کو ایسا کامل دل عطا کر کے وہ تیرے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو مانے اور ان سب باتوں پر عمل کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اب محسوس کر رہے تھے کہ وہ جلد ہی اس رحیم حالق کے پاس پہنچ جائیں گے جس کا دست کرم ہمیشہ انہیں سنبھالتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم بالا میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی سلب سے ان کی ذریت نکالی اور ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا، پروردگار یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا، تمہاری ذریت میں سے بہت بعد میں آنے والی ہستی داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ ارشاد ہوا 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میں اپنی عمر کے 40 سال اس کو بخشتا ہوں۔ اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ انتقال کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال تھی۔ تو روایت وغیرہ میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہن سالی میں انتقال فرمایا۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام میں بہت سخت غیرت و حیا تھی۔ آپ جب باہر جاتے تو باہر سے دروازے بند کر جاتے اور کوئی آپ کے آنے تک داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی بیوی نے اچانک صحن میں بیچ میں کسی کو کھڑے پایا تو اس کو کہنے لگی، اللہ کی قسم ہم کو داؤد رسوا کر دیں گے۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام واپس آ گئے۔ پوچھا، تو کون ہے؟ اس شخص نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور رکاوٹیں مجھے آنے سے نہیں رک سکتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً بولے، پھر تو اللہ کی قسم آپ ملک الموت ہیں، اللہ کے فرمان کو مرحبا ہو۔ پھر کچھ ٹھہرے اور روح قبض ہو گئی۔ جب غسل و کفن و سارے معاملات سے فارغ ہوئے تو سورج اپنی تپش ڈالنے لگا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے پرندوں کو فرمایا، داؤد علیہ السلام پر سایہ فگن ہو جاؤ۔ پرندوں نے آپ داؤد علیہ السلام کی ناش مبارک پر سایہ کر لیا، حتیٰ کہ رات میں ظلمت طاری کر دی۔ اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے پرندوں کو فرمایا، پر سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمیں ساتھ ساتھ اشاروں سے سمجھا رہے تھے کہ کیسے پرندوں نے پر پھیلائے اور کیسے سمیٹے، اور وہ پرندے بڑے بڑے پروں والے باز تھے، یہ کئی تھے اور سایہ فگن تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام شنبہ یعنی کہ ہفتہ کے دن اچانک وفات پا گئے تھے اور پرندے آپ پر سایہ فگن تھے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات 100 سال کی عمر میں ہوئی اور دن ہفتے کا تھا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ملک الموت آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ فرشتے نے عرض کیا مجھے بھی اجازت دیجیے میں بھی آپ کے ساتھ اتروں۔ پھر کہا اے اللہ کے نبی، سال مہینے روزی سب کچھ ختم ہو گئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام وہیں سیڑھیوں پر سجدے میں گر گئے اور فرشتے نے سجدے کی حالت میں روح قبض کر لی۔ اس کہانی کے ماخذات ہیں قصص القرآن، قصص الانبیاء اور تورات۔